اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انصرنی بالہدی والہمنی التقوی۔ درس کے آغاز میں 2-3 سوالات، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں نے اپنے حساب سے موضوع پورا کر دیا تھا، لیکن مجھے آپ مومنات میں سے ہی کسی نے ایک شکایتوں سے بھرا ہوا خط بھی دے دیا کہ آپ نے ایسے کیسے پورا کر دیا۔ آپ نے 3 چیزوں کی طرف بہت زیادہ تفصیل سے اشارہ کیا اور 2 چیزوں کو آپ نے سرسری سا کہا اور خود چلی گئی۔ ان مومنہ کی شکایت یہ تھی کہ آپ نے تلقین اور توسل ڈیٹیل سے بیان نہیں کیے، اس کے برعکس تحدید، تطمیع اور تبلیغ کو کچھ حد تک واضح کیا۔ اچھا بھائی آپ اس سے زیادہ واضح کر لیں، میں تو اتنا ہی کر سکتی ہوں، آپ اسے اچھا واضح کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے 1-2 اور سوالات بھی تھے۔ 2-3 سوالات ایسے ہیں جو بہت زیادہ پیش آنے والے ہیں مومنات کے حوالے سے، گرچہ فقہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ذرا شاید صحیح طریقے سے کنوے کر سکیں۔ اور خواتین سے ریلیٹڈ ایسا مسئلہ تھا جیسے ایک ابھی یہ زینت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دوران درس، اب مجھے نہیں یاد میں نے کہا ہے یا نہیں کہا، اتفاق سے میں نے اس درس کی پرسنلی ریکارڈنگ نہیں کی، ورنہ ان کا کہنا یہ کہ آپ نے دوران درس اشارہ کیا کہ زینت والے جوتے پہننا جائز نہیں ہے۔ کیا میں نے، ہے نا؟ ہائے اللہ شبانہ آپ تو نہ بولے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ زینت والا جوتا پہننا کیسے حرام ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے موزے پہنے ہیں۔ موزے پہننے سے شریعت نے آپ کو زینت والا جوتا پہننے کی اجازت نہیں دی۔ اچھا یہ زینت کیا ہے؟ آپ نے زینت کے مسائل پڑھے ہیں پردے کے مسائل میں نا؟ زینت کے مسائل پڑھے بغیر آپ آگے نہیں گزر سکتے، ٹھیک ہے؟ آغا سیستانی کا تو فقہ المغتربین، ان کی ویب سائٹ پر ایک بک بھی ہے، فقہ برائے غرب نشینان، فارسی میں اس کا نام ہے، فقہ المغتربین عربی میں نام ہے، اور فرینچ اور انگلش میں بھی میں نے سنا ان کی ویب سائٹ پر اس کتاب کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اس میں سوال کیا گیا ہے آغا سے، ایسا دیکھیں 2 الگ الگ بحثیں ہیں جوتے کے حوالے سے۔ اس مومنہ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جوتے کا مسئلہ صحیح نہیں بتایا۔ عزیزان احمد، حتی الامکان کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ مسئلہ صحیح بتاؤں، مسئلہ بناؤں نہ بتا دوں جو ہے۔ ایک مسئلہ ہے ہیل والے ایسے جوتوں کا جو آواز کریٹ کرتے ہیں، اس کی شاید میں نے مثال بھی دی ہے، ٹک ٹک ٹک، وہ جیسے ہارر فلموں میں آتا نا، وہ قاتل آ گیا، او خدا ہے سارے ڈر گئے اور چٹی گم ہو گئی۔ آغا سیستانی کا جو فقہ المغتربین میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا جوتا پہننا، میرے الفاظ میں آغا کے اس فقہی مسئلے کا سوال، کہ جس کی آواز نامحرم کو اٹریکٹ کر رہی ہو، جلب کھینچ رہی ہے۔ آپ نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی؟ دیکھیں 2 طرح کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ایک وہ آواز ہوتی ہے جسے آپ کو گھن آتی ہے۔ ہمارے بھی ایک بچہ ہے، بچی ہے، جوتی پہن کے پھرتی ہے نا، میرے دانت کھچکھچاتے رہتے، سڑی سڑا سڑا، بیٹا پیر اٹھا کے چلو۔ کیا کہتی ہے آپ کو؟ میری جوتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ گھسیٹ کے چلوں، ہوتے نا کچھ لوگ۔ یہ آپ کو خوبصورت لگتی ہے آواز؟ کیسی لگتی ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس ایسا بندہ؟ ہوگا، ایسا نہیں، مدرسے میں کچھ مومنات ایسی ہوں گی جو نہیں ہے، شکر کریں پھر تو۔ دور نزدیک میں کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو صبر کا امتحان لے اور ہمیں پتہ چلے کہ تحمل کتنا ہے ہماری ذات کے اندر۔ لیکن یہ ایک آواز ہے، یہ آواز کشش نہیں پیدا کرتی، بیزاری پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن ایک ایسی آواز جیسے اسپیشلی کچھ اسپیسیفک جوتے بھی ایسے ہوتے ہیں، ٹپ ٹپ کھٹ کھٹ، وہ بڑی بڑی پینسل ہیلز۔ آغا سیستانی کہتے ہیں اگر یہ چیز نامحرم کی جلب توجہ کا باعث بنتی ہے تو اسے پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اچھا یہ ایک کالم ہے، فقہ کے 2 مسئلوں کو ملائیں نہیں۔ ہمارا پرابلم کیا، ہم ایک مسئلے کا ٹوٹا یہاں سے پکڑتے ہیں، ایک کا یہاں سے پکڑتے ہیں، چٹاپٹی کا غرارہ بنا لیتے ہیں توضیح مسائل کا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جوتا فلیٹ ہے، جوتا فلیٹ ہے لیکن جوتے کے اوپر اتنے پھندنے لگے ہوئے ہیں، اتنا کلر ایسا ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ وہ خود ایک جلب توجہ اٹریکٹیو چیز ہے۔ آپ نے کبھی ایسے جوتے نہیں دیکھے سن ہش پپی میں، سروس میں، باٹا میں، فلانی میں، ڈھمکانی میں، فیٹ میں، فوٹ میں گھس جائیں، ایک آپ کو شو کیس نظر آئے گا جس میں سارے جھلملاتے ہوئے جوتے، جنہیں برائڈلز کے شوز کہا جاتا ہے، شادیوں بیاہ والے جوتے، گولڈن سلور، پتہ نہیں ان کے اوپر لال موتی لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، یہ سب جوتے آپ کے خیال میں جوتے کو پہننے میں اور ایک سینڈل پہننے میں فرق نہیں ہے؟ دونوں میں سے اچھا مجھے آپ بتائیں، ایک سینڈل آتا ہے مثلا 1400 کا، 1200 کا، اسی اندازے سے آج کل جوتوں کے ریٹ چل رہے ہیں۔ وہ جوتا آپ خریدتی ہیں تو وہ کہتا ہے 3600 کا باجی،
ہیں ایسے نا مجھے آپ دیکھیں. ہاں صبح بشرا انصاری بتا رہی تھی میرا تو عشق ہی ہے ٹماٹر لینے جاتی ہوں تو جوتے خرید کے آ جاتی ہوں. ایسی بھی عورتیں ہیں. اور 72,000 کے جوتے پہننے والی بھی پاکستان میں مارننگ شوز میں کبھی آ جاتی ہیں. لیکن آپ یہ جوتا خرید کیوں رہے ہیں؟ اس کی کشش نے آپ کو بھی زیر کر دیا. کبھی نہیں ہوا کسی جوتے پہ دل اٹک جائے؟ ایسے دیکھیں 1% کے لیے میرا بھی نہیں اٹکتا اتنی جلدی کہ جوتا تو کسی کو نظر بھی نہیں آتا اکثر اوقات. لیکن ایسے جوتے کبھی میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا پیارا سا پریکٹیکل ہوم ورک دیتی ہوں. کسی مجلس پہلا میلاد، اب تو میلاد آئے گا نا زہرا کی ولادت کا، کنڈوں کی نیاز میں آپ باہر رکیے گا، جوتوں پر ایک سرسری سی نظر دوڑائیے گا. اس دن جوتوں میں کچھ جوتے ایسے ہیں جو حرام ہیں، چاہے وہ آپ موزے کے ساتھ پہنے، چاہے آپ 2 موزے پہن لیں، چاہے موزوں کی جوتا دکان پیسے باندھ لیں، لیکن اس جوتے کو پہن کر گھر سے باہر جانا جائز، نامحرم کے سامنے پہننا جائز نہیں. چاہے آپ اسے گھر میں پہن کے پھریں اور آپ کے گھر میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں دیور ہے یا نند کا بیٹا ہے یا جیٹ کا بیٹا ہے، ایسے جوتے کو نامحرم کے سامنے زیب پا کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں یہ مسئلہ ایسے ہی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے خلاصہ 2 جملوں میں کہ آپ نامحرم کو اٹریکٹ نہ کریں، ڈریسنگ کے اعتبار سے، میک اپ کے اعتبار سے، جوتوں کے اعتبار سے، باڈی لینگویج کے اعتبار سے، آپ کی آواز کے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے سیدھی ٹو دی پوائنٹ رہے. وہ ایسا نہ ہو کہ بس وہ آنکھیں گڑ گئیں، ایسا نہیں. وائے بزنو اتنا تو میر نے دیکھا، یہ میر صاحب نامحرم ہے تو انہیں اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں، تو پھر چراغوں میں روشنی نہ لے، اسے بھی نکال دیں، خود بھی نکل جائیں، ایسی جگہ پر نہ رہے. تو بہرحال یہ ایک سوال تھا جو میں نے بعضوں کا دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہ صرف ایک درد دل ہے کہ ہم مدارس کی ایسی مومنات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے آستینے، موزے، مکنا، حجاب، ایرانی چادر سب پہنا ہوا ہے، ڈنڈی کہاں مارے گی؟ جوتے میں یا موزوں کی باریک ہو رہے میں. ایسے موزے. میں ایک دفعہ ماتم کے حلقے میں کھڑی تھی، وہ سیڑھیاں سے آتے نا جالی کے، صرف وہ ایک عجیب سی بنی ہوئی چیز، وہ میری نظر پڑی، میں تو سوچ گئی وہ کیا پڑ رہی تھی بھائی، لوہے کا بند بھول کے اس کے موزوں کی پڑ گئی، کتنے خوبصورت پیر ہیں سفید کبوتر جیسے، اور اس کے اوپر وہ جالی کے. تو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ شریعت یہ پسند نہیں کرتی کہ ہم ایسے بن کے پھرے. خلاصہ دوسرا سوال ان کا سوال کہ اگر کوئی شخص اپنے یا اپنا روزہ، میں روزہ اس ماہ مبارک سے اگلے ماہ مبارک تک نہیں رکھ پائی، تو مجھے ہر روزے کے بدلے میں 1.25 کلو آٹا دینا ہے. 1.25 کلو آٹا کسے دینا ہے؟ ایک ایسے شخص کو جو اثنا عشری ہو، ایک دوسرا کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس کئی خواتین ایسی ہیں جو ہمیں مختلف ایریاز سے ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم سے ہمیں سادات لینا چاہتے ہیں، یا مثال کے طور پہ فطرہ ہمیں دے دیا جائے، یا فدیہ دے دیا جائے، یا کفارے کی چیزیں دے دی جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مومنہ نے موزے نہیں پہنے ہوئے. آپ کے پاس شریعت آپ کو اختیار نہیں دیتی کہ آپ اسی کسی واجب مد سے ہیلپ کر سکیں. تیسرا اور سب سے ٹیڑھا مسئلہ جو ہے اس کے اندر یہ کہ اس کے جائز اخراجات جائز آمدن سے زیادہ ہوں. اب آپ میں سے مجھے کوئی جائز اخراجات کی ایک سرسری سی فہرست سنا دے، امتحان کی فرسٹریشن نکل جائے گی. وہ امتحان رزلٹ کب ہے آپ لوگوں کا؟ 2 مہینے بعد. یہ شربت پلا رہی ہے مجھے، رشوت دے رہی ہوں. میں پاکستانی پولیس تھوڑی ہوں شربت پلا رہی ہوں. حدیث بھی سناؤں گی میں آپ کو شربت دیکھ کر ایک، کہ جس نے کسی مومن کو میٹھا کھلایا خدا اسے سکرات کی سختی سے بچا لے گا. ہم نے اعلان کر دیا ہے ہم گلاب جامن کھانے پہ تیار ہیں، جلیبی کھانے پہ تیار، شربت نہیں، شربت شوگر بڑھا دیتا ہے، اس لیے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. جائز اخراجات، آپ نے نفقے کی بحث پڑھی ہے مدرسے میں؟ مرد پر بیوی کا واجب نفقہ کیا ہے؟ پڑھی ہے نا؟ نہیں پڑھی؟ کچھ نے پڑھی ہے، کچھ نے نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی. ارے بڑا دل دکھا، نہیں پڑھی. مائک ادھر کیوں نہیں جاتا بھائی، ادھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. جائز اخراجات، نور زہرا. کھانا سارا ہر طرح کا کھانا، میں روزانہ میک ڈونلڈ کا میل منگوا لیا کروں تو جائز خرچہ ہے میرا. 2 وقت کا تو نہ کہیں، عورتیں 5 وقت کھاتی ہیں، یہ کہہ کر میں ڈائٹنگ پر ہوں. دوپہر میں نے چپا چپاتی کا کھایا تھا، شام کو چائے کے ساتھ 3 سموسے کھا لیں گی، پھر کہیں گے میں ڈائٹ کنٹرول کر رہی ہوں. جائز اخراجات، پیٹ تو مسور کی دال سے بھی بھر جاتا ہے میری بہن. بے یہ اس طرح سے نہیں معاملہ چلے گا. نہیں دیکھیں، جائز اخراجات پہلے تو کیا چیز، بلوں کی کرایہ، اگر گھر کرائے کا ہے، یوٹیلیٹی بلز، مینٹیننس، بچوں کی فیس بھی بچوں کو آپ کو پتہ ہے ایسے اسکول میں ہی ڈال سکتے ہیں جو آپ کی حیثیت کا ہو.
اگر میری حیثیت غلام عباس کی سی ہے تو مجھے شریعت وہ نہیں دیتی کہ میں جمپ مار کے جعفر پبلک پہ چلی جاؤں. حیثیت کے مطابق فیس, لباس, رہائش, بچوں کی ٹیوشن. مائیں ماسٹرز کر کے بھی بچوں کو ٹیوشن بھیج رہی 6,000 روپے والی, یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ایک منٹ نہیں بولنے دے. ہاں بہرحال بچوں کی آج کل کی ایجوکیشن بھی کچھ ٹیڑھی ہو گئی ہے. او لیولس کر رہے ہوں تو مائیں بیچاری گھڑے میں پانی بھرتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کو کیا ہے ماں آپ کو اتنا بھی نہیں پتا یہ ایسے فارمولا تھا. بالکل, جو توجہ آپ اپنے اولاد کو دیں گے کوئی بھی نہیں دے سکتا. لا محالہ سی. جائز اخراجات سے مراد جتنا میرا معاشرے میں اسٹیٹس ہے اتنے اخراجات. اب وہ ہم خواتین نہیں ان اخراجات کو پتہ کیا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے آغا زیدی نے ایک مثال دی تھی. آغا علی مرزا زیدی صاحب نے کہا پیٹ کیا ہے, پھیلا دو تو دشت, سمیٹ دو تو مشت. مٹھی کو کہتے ہیں فارسی میں, کہ پھیلا دو تو دشت ہے, سمیٹ دو تو مشت ہے. حقیقت ہے, ایسا ہی ہے. انسان سوچے. اچھا لباس, میں ایٹ اے ٹائم کتنے کپڑے پہن سکتی ہوں؟ نہیں بھائی شبانہ, اب آپ مجھے مارجن دیں میکسیمم میں کتنے کپڑے پہن کر آ سکتی ہوں؟ 6 سوٹ. ایک اور سوٹ پہ سوٹ چڑھائی جاؤں, آخری سوٹ چڑھے گا ہی نہیں کیونکہ اندر اتنا کپڑا آ چکا ہوگا. یا میں انگوٹھیاں کتنی پہن سکتی ہوں؟ جواب دیں. 10 پہن سکتی ہوں. پاگل لگوں گی. دیکھیں ایک معاشرے میں نارمل بات کریں. میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگ پیچھے سے ایسے اشارے کریں. 2 یا 3, بہت جو 4 پہنے تو نا اوور لگتے ہیں. ہاتھ ہلاتی ہے نا تو ہے یہ 20 والی نکالو بری لگ رہی ہے. ایک ہی کافی بھی, میکسیمم 2-3, اس سے زیادہ پھر اوور لگنے لگ جاتا ہے. اسکارف, شیلائیں, دوپٹے, مکھنے کتنا پہن سکتا ہے انسان؟ بعض اوقات آپ 6 کے ساتھ بھی چلا سکتی ہیں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لون کے اب ایسے سوٹ آنے لگے ہیں, آپ دوپٹے کو اچھی طرح پن اپ کر لیں تو بھی کام چل جاتا ہے. جائز اخراجات, یہ جائز اخراجات ہر انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. اب میں فقہ نہیں پڑھانا چاہتی, ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ فقہا میں اختلاف ہے. عورت کی حیثیت کیا ہے معاشرے میں فائنینشلی اگر وہ شادی شدہ ہے؟ آپ کہیں گے ایک امتحان کی تلخی ختم نہیں ہوئی تھی, شربت بھی دکھا دیا زہرا کو, زہرا نہیں سدھری, لیکن نہیں انشاءاللہ آپ کبھی کنسنٹریٹ کرے گا. اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی دونوں کو لے کر چلے گی. ایک حیثیت باپ کے گھر کی ہوتی ہے, ایک حیثیت شوہر کے گھر کی ہوتی ہے. فرض کریں کسی کا شوہر بیچارہ ابھی نیا کام سیکھا ہے, نئی دکان ڈالی ہے, نیا بزنس اسٹارٹ کیا, تو شاید مہینے کا 15 سے 20 ہزار روپیہ دیتا ہو بیوی کو. ابا ماں کے ہاتھ پہ 60,000 روپے لا کے رکھتا ہو. حیثیت کو دونوں کے لے کر 20 والے اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اسی طرح سے چلے گا, لیکن جائز اخراجات اس کی جائز آمدن سے زیادہ ہوں. اس ڈیفیسٹی کو, اس کمی کو پور کرنے کے لیے شریعت نے واجب اماؤنٹس رکھی ہیں تاکہ اس شخص کے اخراجات کو بیت المال کے ذریعے پورا کیا جا سکے. ایک طرف سے اسلام بہت اپریشیٹ کرتا ہے کہ جو لوگ وائٹ کالر والے ہیں, جو لوگ اپنی شرعی ذمہ داریوں پر ایک حد تک عمل کرتے ہیں, لیکن بہرحال ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کر سکیں, تو ان کے لیے بیت المال رکھا ہے. دوسری طرف ان لوگوں کو ڈسکریج بھی کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے بیت المال کا رخ نہ کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر ایک معاشی عدل جو ہے وہ برپا کیا جا سکے. معاشی عدل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 2 بہنیں ہیں, ایک بہن کے پاس شوگر کی پیشنٹ ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. دوسری بہن ہر سال عمرہ پر جا رہی ہے, ہر سال کربلا معلیٰ جا رہی ہے, ہر سال ایران عراق جا رہی ہے. میں نے اپنی منڈے میں نظر تھی کہ مومنات کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ مدرسے کا سینئر گروپ ہے, اپنے حلقہ احباب میں آپ خود ایک ذاکرہ, ایک ملیانی, ایک مدرسہ کے حد تک مشہور ہوں گی, یہ میرا ذاتی تجزیہ. لوگ آپ کو آیت اللہ سیستانی تھوڑا سا کم سمجھتے ہوں گے, کریں 10 سال سے حلقہ جا رہی ہیں, آپ کو تو یہ پتا ہوگا. اور بقول وہ ڈاکٹر عابد نے ان کی آفات میں بتایا نا کہ تکبر بہت جلدی آ جاتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ ہیں چنے ہوئے بندے اللہ کے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے مثال کے طور پر, جو کہ نہیں ہے, فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے ہے, اور میں نے آپ سے آگے کہا کہ بھائی میرا بہت دل ہے کہ میں, بہت ساری سلائڈنگ چلتی رہتی ہیں الفرات کے ساتھ, فلانے مولانا کے ساتھ عمرے پر جائیں, 1,04,000 روپیہ, 97,000 روپیہ, کربلا معلیٰ ایران عراق کا پیکج ہے 97,000 کا, 98,000 کا. میں آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے نکلی گھر سے کہ میں کیا کروں, عمرے پر جاؤں یا کربلا معلیٰ جاؤں. راستے میں مجھے ایک مومنہ ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی بچی کی شادی ہے, بہت ہی شدید قسم کی پریشانی ہے. اس وقت سوچا تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا, اب تو اخراجات ہیں سرسام کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو مجھے 1 لاکھ روپے کا ارینج کر دے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مجھے وہ مردہ مرغی والی کہانی نہ سنائیے گا, سب نے مجھے منڈے میں بھی وہی سنائی تھی. وہ مردہ مرغی والی کہانی سنی ہے نا,
कि वो एक साहब हज पे जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में सुनिए टैबलो भी मदरसों में होते हैं, उस मुर्दा मुर्गी, हाँ उस मुर्दा मुर्गी पर टैबलो भी बड़े मदरसों में होते हैं। एक साहब हज के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा एक खातून जो है वो मुर्दा मुर्गी उठा रही है कचरा कुंडी में से, और उन्होंने आगे जाकर उनसे कहा कि भाई आपको पता नहीं है शरीयत मुक़द्दस मोहम्मदी में मुर्दार खाना जायज़ नहीं है। कहा ठीक है, लोगों के लिए जायज़ नहीं होगा, मगर मेरे बच्चे भूख से जामलम हैं और मुझे डर है कि मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, इसलिए ये मुर्दार दूसरों के लिए हराम होगा, मेरे लिए हलाल है। तो इनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और इन्होंने कहा कि भाई अच्छा ऐसा है, आप इतनी नादान है। कहा मैं एक बेवा खातून हूँ, काफ़ी दिन से गुज़र औक़ात के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। इनके पास जो अमाउंट थी इन्होंने उन साहिबा को दी और सारे हाजी निकल चुके थे, ये बेचारे वही शर्मिंदगी के मारे वो 20 वाले शहर में, ये घर से हज के इरादे के लिए निकल चुके हैं, रुक गए। हाजी वापस आए तो शहर हाजी ने इनको कहा हमने आपको मिना में देखा था, सफा में देखा था, तवाफ करते हुए देखा था। वो बेचारे सटपटा गए, भैया मैं तो घर में यानी ऐसे 20 के शहर में अटक गया था। और मैंने मशमल की रिवायत भी पढ़ी है बाज़ जगह पर, हमारे एक उस्ताद ने भी हमारे लिए नकल की थी कि एक चीज़ जो 10 हज्जों से ज़्यादा सवाब रखती है वो है क़ज़ाए हाजत मोमिन। ठीक है, ये मोमिना थी। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप मुझे क्या जवाब देती हैं, मैं क्या करूँ? उसकी जरूरत पूरी करें, इस तरह तो मैं सारी जिंदगी कभी भी नहीं कहीं जा पाऊंगी। जवाब दे। मैंने आपसे कहा ना वो सीनियर ग्रुप है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है मुआशरे की। आप इतने अरसे से आ रहे हैं, ये मदरसे के वसाइल, बिलाखिर आपको इन ट्यूबलाइटों का जवाब देने, इन स्प्लिट्स का जवाब देने, इन पंखों का जवाब देने, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, वॉलेंटियर्स, सारी चीज़ें आपके लिए गर्दिश में हैं। आपको यहाँ इसलिए जमा किया गया है ताकि आप मुआशरे में अपनी हद तक मुश्किलात को हल करें। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप अपने इलाके में शम्मा जलाती, इल्म की, आगही की, अच्छाई की, लोगों को बताती कि दो नेकियों के बीच में अटक गए, कौन सी करनी है और कौन सी छोड़नी है। शब कदर अगर मेरा मामू मुझसे नाराज है तो इससे पहले कि मैं हुसैनिया जाऊँ, इमाम बार का जाऊँ, पहले जाके उनको मनाऊँ, उनसे जाके माफ़ी ताफ़ी मांगूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दे। या नीवा शाबान की रात कितनी मोमिनात है जिनका सारा हम्मो गम ये होता है किसी तरह से उन्हें मौला की ज़ियारत मिल जाए, लेकिन वो अली इब्न यकीन को भूल जाती हैं। कि अली इब्न यकीन ने किस तरह से ज़मीन पर मुँह रख दिया। हम किसी से ऐसे अपोलोजाइज कर सकते हैं? हम पता क्या करते हैं, बड़ा तीर मारते हैं, SMS बनाते हैं, सेंड टू ऑल, चलो माफ़ कर देना, बड़ी रात है, देखो इस रात के अमाल से पहले। दिल जलाते वक्त हम जाते हैं, पूरे जिस्म पूरे आज़ा को इस्तेमाल करते हैं। माफ़ी मांगते वक्त हमारी इज्जत नफ्स को ठेस ना लगे, हम एक SMS करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को और उनको सेंड कर देते हैं और जान छुड़ा लेते हैं। अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कितनी दिल अफसुर्दगी वाली बात है। जी अजीजा, आधे अच्छा। और मैंने उम्रे पर जाना हो तो उम्रे में नो ऑप्शन। फर्स्ट करें मैंने अभी तक खाने का ही नहीं देखा, मुझे पता था कैसे, मैं पहले जवाब वसूल कर चुकी हूँ मोमिनात से। हाँ मेरी चालाकी तो देखे मैं पहले जवाब वसूल कर चुकी हूँ मोमिनात से कि आधे पैसों से ये कर ले और 75,000 रुपए से ये कर ले, उनका काम भी नहीं बनेगा। मैं देखिए इस माशरे में मैं पिछले 6 साल से कराची में हूँ, बहुत सारे मोमिनीन कंप्रोमाइज करने पर खुद भी तैयार नहीं होते। हम आपको इतना कर सकते हैं, आप 50 लोगों को बुला लें, 50 लोगों की बारात बुला लें, एक खाना कर लें, वो सामने वाला वहीं से पटरी से हो जाता है। एक खाने से क्या मुराद? ये चीज, ये एक मिनट, ये कभी सोच भी हमारे दरमियान है, ये बुरी सोच भी है। एक 50 बंदे, आपको पता है 7 बहन भाई हैं, सो व्हाट? और सामने वाली पार्टी के मसलन 19 बहन भाई हैं, 19 तो खैर नहीं होते, 10 बहन भाई हैं मिसाल के तौर पर, तो ये तो 50 बंदे तो पूरे नहीं होंगे। हमारा समझाना नहीं आएगा, हमारा ननियाल नहीं आएगा, हमारा ददियाल नहीं आएगा, और फिर एक मैं उनके आगे चावल रख दूँ तो कहेंगे सालन का है, सालन रख दूँ तो कहेंगे रोटी का है। लोग तो ऐसे हैं। अब हमने उनको 50%, आपने अच्छा कहा 50% हमने उनको दे दिया, ये तो उनका आधों को हाथ में क्या कोपन देंगे उधार का, दोबारा जिंदगी नहीं तो 250 रुपये का खाना कहीं इधर उधर से जाके खा लीजिएगा। एक अच्छा सा जवाब देना स्टैंडर्ड वाला, फिर मैं आपको तवस्सुल के बारे में बताऊँ। मतलब उतना जो कि एज ए स्टूडेंट जो उसका मुझे कहता है कि बेहतर तो ये है कि उसकी हेल्प करें। ठीक है, आगे से ये बात नहीं कि मेरा तो हर साल हज रह जाएगा। मैंने आपके ख्याल में माशरे में ऐसे लोग कम हैं? इस वक्त आप सिर्फ एक आवाज निकाले, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं नेकी करने के लिए घूम रही हूँ, 1,80,000 दरखास्तें आपके पास आ जाएंगी कि 1 लाख रुपया हमें इनायत कर दे, हम ज्यादा जरूरतमंद है, मेरी बच्ची के यहाँ बच्चा होने वाला है, फलाने का ये होने वाला है, ढिमकाने का ये होने वाला है। उसमें भी हम ये देखेंगे ना, सिला रहने के बाद से देखेंगे जो हमारे सर फर्ज करे सामने वाला सन अननोन है, वो जो मुर्दा मुर्गी वाली आंटी थी उनकी फूफी थोड़ी थी। और हम भी हो रही है, अगर वो परेशान है तो
दिल है इंसान का अपना, अपने पे डिपेंड। असल मसला है कि हम हज करके आते हैं तो हाजी कहलाते हैं, ज़ियारत करके आते हैं तो ज़ाहिर कहलाते हैं, किसी की मदद करते तो कुछ नहीं कहलाते। वाजिब तो आपको पता है 1 लाख से लेकर 40,000 तक इजाफा हो गया, तो 1 लाख रुपए में हज की तो ऑप्शन ही नहीं है। वाजिब हो जाए तो उसमें तो औरतों का वो अलकाइन के किताबचे में भी था ना, हाँ हज को इसलिए डिले कर लें कि इस साल पैसे नहीं है मियाँ जी के, अगले साल मियाँ जी के भी आ जाए, इकट्ठे चलेंगे। कुछ लोग ऐसे इसलिए भी नहीं जाते, यानी मैं खुद जाती तौर पर किसी मोमिना को जानती हूँ, इनके बगैर कैसे जाऊंगी, जैसे इनके बगैर कब्र में जाएंगी, हज पे भी चली जाए चुपचाप। ऐसा नहीं है, ऐसे ये बिला वजह की मोहब्बत चौरों से जाहिर करना चाहे, वैसे ही कुत्ते का बैर हो घर में दोनों के, लेकिन जाहिर ऐसे करेंगी यार मैं कुर्बान हो जाऊँ, सरताज आओ कहाँ थे आप, अंदर तो आया आपको मैं पूछती हूँ, ऐसी सिचुएशन। जवाब नहीं दिया हम लोगों ने अच्छा सा, बोलिए। अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो परवरदिगार हमारी मदद करे, और हो सकता है कि अगर आज हम किसी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं तो उसी साल हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए, दे देना चाहिए। आपके ख्याल में दे देना चाहिए, यानी अच्छा हुआ मैंने जाने से पहले आप लोगों ने पूछा नहीं जाऊं कि ना जाऊं, ऐसा नहीं है। एक जी जी अजीजा, जो उसमें खर्चा होता है 1 लाख, तो उसके हैसियत के मुताबिक उसमें होता है, जब भी हैसियत से बढ़कर होता है, पहले तो ये टाइम देना पड़ेगा कि आया भी 1 लाख के अमाउंट है, 6,000 के लिए, उसके बाद हम कोई भी नेकी करने का। मेहंदी मायने के अलावा भी बहुत सारे हराम काम हम शादियों में करते हैं। बकौल किसी मौलाना कि अल्लाह का हज वाजिब 5 दिन का है, हमारी शादियाँ 12-12 दिन 8-8 दिन चलती रहती हैं। आप लोगों ने शादी में पाए जाने वाले गुनाहों की लिस्ट बनाई है कभी? शादियों के स्पेसिफिक गुनाह, एक वो गुनाह होते हैं जो हम एज अ अटेंडेंट करते हैं ना, सामने खुदा का मिक्स गैदरिंग मिल गई, बुर्का पहन के दबोच के अपने आप के कोने बैठे, आए हाय सब खा रहे, देखो सबने उड़ा ली, बोटियां सारी निकल गई, अब हम पहुंचे अपना बुर्का समेटते हुए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा सैलेड नहीं मिलता शादियों में, जो ज्यादा पर्देदार लोग होते ना सैलेड खत्म हो जाता। लेकिन एक गुनाह वो है जो दुल्हन के मखसूस गुनाह है, जो दुल्हन करती है। कुछ गुनाह दुल्हा बेचारे मिस्कीन के मखसूस होते हैं, कुछ अम्मा अब्बाओं के मखसूस होते हैं, कुछ अतराफ वालों के मखसूस होते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी आप किसी को नहीं कह सकते कि हज पे जाओ या मदद करो। मोमिन बे मोमिन, कैफियत बे कैफियत, कंडीशन बे कंडीशन, टर्म्स बाय टर्म्स डिफरेंट है। मोमिन का काम क्या है? सही वक्त पे सही डिसीजन ले लेना। मुमकिन है मैं इस साल जा सकती हूँ, मेरे पास फिजिकली हिम्मत है, कोई मेरे बच्चों को रखने के लिए है, सारी जिंदगी मुझे ये मौका फिर ना मिले। कभी ऐसा भी होता है। ऐसे में कोई नहीं आपको कहेगा कि आप दूसरों की मदद करने हिम्मत मर्दा मदद खुदा चल पड़े। याद रखें, इत्तक़ू फ़रासतुल मोमिन व हुवा यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की समझदारी से डरो, वो खुदा के नूर से देखता है, उसे पता है कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, और इसीलिए वो कामयाब है। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम सही डिसीजन दें और लें और सही मशवरा भी दें। हमारे मशवरे भी बहुत की निगाह को डुबो देते हैं, यानी हम गलत मशवरा देने में भी हम खवातीन आए बेचारी औरतें। मैंने पिछले दिन एक किताब की प्रूफ रीडिंग करती हूँ, औरतों की मजम्मत में इतनी हदीसें थी, मैंने किताब ही बंद कर दी। मैंने कहा असल पढ़नी नहीं है, ऐसी किताब पढ़ के दिल ही चलता रहेगा। जहन्नुम में औरतें मुंह के बल लटकी हुई हैं और जुबान के बल लटकाई हुई हैं। नहीं, अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे। फरिश्ते एंटी हेयर फॉल लगा कर लटका कर बैठे हुए हैं। दुनिया में तो जरा सा ब्रश जोर से मारो तो बाल हाथ में आ जाते हैं, वहाँ बालों के बाल लटके हुए हैं और बाल टूट ही नहीं रहे। ये कौन सा एंटी हेयर फॉल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जो वो बाद में हमारा हाल करेंगे ना, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल 2 चीज़ें आखिरी की, 2 थे, 5 थे मैंने आपको बताए थे, 2 थे। एक चीज़ तरकीन का मुझे याद है, मैंने लास्ट संडे आपकी खिदमत में मेंशन भी किया था। किसी चीज़ की पॉजिटिव टिक 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 करते रहना, ये चीज़ें बहुत असरअंदाज होती हैं। आप किसी बच्चे से बार बार कहें मेरा नमाजी बच्चा, मेरा मोमिन बच्चा, मेरा नेक बच्चा, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे ऐसा बच्चा दिया। अच्छा, दिल में चाहे आप उससे हो गए इतना खुर्रान बच्चा है, अल्लाह का शुक्र है बड़े रख रखाव से रहते हैं, मेरे को तंग नहीं कर रहे, मदरसे से जाती हूँ, अच्छे बच्चे बन के बैठे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों की बात है, वरना हकीकत में ऐसे बच्चे नहीं। आपको मिले मुझे भी दे, मैं उसे ऑटोग्राफ लेकर फिरती रहूँ कि मैंने एक बच्चे से ऑटोग्राफ लिया जो बड़ा माँ की आंखों का नूर है। लेकिन आप बुरे को अच्छा कहकर तो देखें, वो आपको अच्छा बन के दिखाएगा। यानी एक जगह पर किसी माहिर नफ्सियात ने लिखा होता है कि क्लास का सबसे बदमाश बच्चा उठाओ, उसे मॉनिटर बना दो, पूरी क्लास को हैंडल करके दिखाएगा। अगर घर में भी किसी, अगर हम कहते हैं कि आपका तो नमाज में दिल नहीं लगता, आपका तो नमाज में दिल नहीं लगता, कहता अच्छा नहीं लगता, फिर
پھر کیا کر لیں گے؟ بچے کو تو آپ نے وہی بات ڈانٹ ڈپٹ دیا, لالچ دے دیا, ٹافی کا, فراک کا, میکڈونلڈ کا, کھانے پینے کا, ٹوائے کا. بچے کے باپ کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو 2000 روپے دوں گی, آپ تہجد گزار ہو جائے. وہ کہے گا یہ 2000 روپے تمہارے ابا کے گھر سے نہیں آئے ہوئے, میری جیب سے نکالے ہوئے 2000 روپے ہے. ایک آدمی نے ایک اخبار کے قطرن کو نکال کر جیب میں رکھ لیا. اس میں لکھا ہوتا ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جیبیں ٹٹولنے کی جرم کی پاداش میں طلاق دے دی. تو جب وہ کاٹ رہا تھا نا تو اس کے دوست نے کہا یہ کیا کاٹ رہے ہو؟ کہا میری بیوی کی بڑی عادت ہے جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر دیکھتی رہتی ہے, 2 روپے بھی بچوں کو نکال لیتی ہے. جب یہ قطرن دیکھے گی نا اس کے بعد کبھی ہاتھ یہ کام نہیں کرے گی. تو کبھی ایسا ہے انسان بہت ساری چیزیں دوسروں سے سیکھتا ہے. تلقین, اچھی تلقین کرے. اچھی تلقین کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ اصول بھی بتائے تھے. اب مجھے نہیں یاد آپ نے کتنے لکھے, میں پھر سے 2 دن پر ٹک کر کے لائی تھی. کچھ چیزیں مجھے میں نے جو لکھوائی تھی آپ کو وہ یہ تھی کہ دوسروں پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کرے. یہ میں آپ کو لکھوا چکی ہوں, یہ میں نے ٹک کیا ہوا ہے. پھر ایک اس کے علاوہ لکھوائی تھی کوئی شخص حکم کا غلام بننا پسند نہیں کرتا. مزے کی بات ہے ہم اس چکر میں ہمیشہ رہتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. یہ کیا ہے شبانہ, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ہم تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں, کرنے دیں. اٹھو صحیح طرح سے مکنا پہنو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہاں تک مکنا چڑھا ہوا ہے تمہارا. ہم سامنے والے کو حکم کا غلام بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ اپنے سرکل کے لوگوں کو, اپنے کولیگز کو, اپنے بچوں کو بقول آغا عبداللہ امام کانی کے میرات الرشاد میں کہتے ہیں وہ تو فرعون کو حاکمیت مل گئی تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ورنہ ہم میں سے ہر شخص اپنے نیچے والے کے لیے فرعون ہے. فرعونیت ظاہر کرنے سے ہم چوکتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی ماسی سے کہوں سوپ ڈالو, وہ کہے باجی نہیں یہ جلتا ہے, چھینٹیں پڑتی ہیں, اسکن خراب ہوتی ہے. میں اس کو بولوں کوئی نہیں, بس تمہارے نخرے ہیں. نخرے ہیں تو خود ڈال لو. دکھاتے نا, ہم اسے بتا رہے ہیں کہ میں صاحب حیثیت ہوں اور تم ایک غریب عورت ہو اور میری لاڑ کے نیچے ہو, اس لیے میں تمہارے ساتھ ہر کام کروں گی. ہم چاہتے ہیں اگر ہم کسی ادارے کے ملازم ہیں تو اگر ہم نے ایمرجنسی میں کوئی چھٹی کر لی تو ہماری تنخواہ نہ کاٹی جائے. جو لوگ ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں ہم ان کی کاٹتے ہیں یا نہیں کاٹتے؟ ایک معاشرے کا عمومی رویہ بتائیے گا, معاشرے کا بھی نہیں, مومنین کا. کاٹتے ہیں یا نہیں کاٹتے؟ نہیں کاٹیں گے اس کو سبق کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو ایسی چھٹیاں کرتی رہے گی. حرام کے پیسے نہیں ہیں جو ہم اس کے ہاتھ میں اس کی تنخواہ پوری کی پوری رکھ دیں. پوری 7 چھٹیاں کی اس مہینے میں, اس کی جب تنخواہ کم ہوگی اسے پتا چلے گا کہ 7 چھٹیاں کیا ہوتی ہیں. یعنی ہم مجبور ہوتے ہیں, سامنے والا مجبور نہیں ہوتا. مومن کون ہے؟ جو ایسا کام نہیں کرتا جس پہ عذر پیش کرنا پڑے. مولا کی روایت کا مفہوم ہے. اور مومن کی ایک دوسری خصلت یہ کہ وہ دوسروں کے عذر کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے. ہم عذروں کے بخیے گھیرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم کہیں اچھائی پھیلانا بھی چاہتے ہیں تو نہیں پھیلا پاتے. جیسا کہ نویں امام علیہ الصلوۃ والسلام امام نوم کی روایت کا مفہوم میرے الفاظ میں کثرت النصح ندعو الی التہمہ. بہت ہی باریک, بہت ہی گہری, بہت ہی عجیب روایت. نصیحتوں کی کثرت انسان کو تہمت تک لے جاتی ہے. روایت دہراؤں, آپ نے سنی ہوگی. آپ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں, آپ کے سامنے تو بولتے بھی ڈر لگتا ہے. جی اس جملے کی ایک بات یاد رکھیں, انسان کی فطرت ہے. آپ نے عقائد میں یہ پڑھا ہوگا کہ امام اور نبی کو معصوم کیوں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ان کی اپنی ذات میں جھول ہوگا تو ان کے لیے خود تو یہ کرتے ہیں. ایون ہمارا علماء عقائد امامیہ کا نظریہ یہ کہ ان کی پاسٹ بھی, مثلا پیغمبر 40 سال میں مبعوث ہوئے تو پیغمبر کو پیدائش سے لے کر 40 سال تک بھی معصوم ہونا پڑے گا. ورنہ ہم کہیں ہمیں تو آج نصیحت کریں, خود کیسے تھے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اگر آپ کسی شخص کو بہت زیادہ نصیحت کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اسے مائکروسکوپ میں رکھ لیتے ہیں. یہ بہت ایک نارمل سا رویہ ہے. اس میں مومن, مسلمان, کافر, ہندو کسی بھی مذہب کی قید نہیں ہے. اچھا کسی عمر کی بھی قید نہیں ہے, کسی عمر کی. میرے پچھلے دنوں وہ میری بچی کی اسکول میں ایڈمیشن کی بات ہو رہی تھی تو وہاں مجھے ایڈمنسٹریٹر نے ایک بہت اچھی بات کہی. کہا کہ بچے بہت چھوٹی عمر میں بہت چیزوں کو کیچ کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک مثال دی, انہی کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں. کہنے کی کہ ہماری ٹیچر بچوں کو سمجھاتے ہیں کارنر پر چیز نہیں رکھتے, گر جاتی ہے. چھوٹوں کو لگے کیا وہ ECD 1 کے بچے ہیں یا ECD 2 کے بچے, کتنی چھوٹی عمر ہے. کہا کہ الاؤ بھی نہیں ہے کہ کلاس میں ٹیچر چائے پیے. اتفاق سے کسی ٹیچر نے چائے پی لی تو کب یہاں رکھ دیا. اب نتیجہ کیا ہوا, اتنے چھوٹے بچے ہیں کلاس میں, وہ ٹائنی ٹون کے سائز کے, ایک بچہ دوسرے بچے سے ٹکرا ہے, وہ کب ٹوٹ گیا. ٹیچر نے اس بچے سے جسے ٹوٹ گیا اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں, لیکن کہا بیٹا آپ دھیان سے چلتے, آپ نے دیکھ کر کیوں نہیں چلا.
اچھا ایک بچہ تھا جو فوکس کر رہا تھا کہ ٹیچر بچے سے کیا کہہ رہی ہے. آپ دھیان سے سر سے آپ نے دیکھو گلاس ٹوٹ گیا, کپ ٹوٹ گیا, یہ کسی کو لگ سکتا تھا, خون نکل سکتا تھا, چائے ہو سکتی تھی, کھولتی ہوئی چائے ہو, خدا سا جل سکتا تھا. کہا میں نے محسوس کیا کہ وہ بچہ تھوڑا کترایا سہما ہوا ہے, لیکن ایک آدھ دن کے بعد اس نے جب مجھے اکیلے پایا نا تو مجھ سے آ کر کہا کہ اصل مسٹیک تو آپ کی تھی, گلاس وہاں کس نے رکھا؟ جواب دیں, ٹیچر نے. تو جب آپ بچوں سے کہتی ہیں کہ کارنر پر گلاس, کاپی, کتاب یہ وہ نہیں رکھنا چاہیے, پھر آپ نے ایک چیز اٹھا کر کیوں رکھی؟ انسان کی فطرت, چاہے وہ 4 سال کا بچہ ہو چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو, فطرت ہے جب آپ اسے بہت زیادہ ٹک ٹک کریں گے نا تو آپ کو مائکروسکوپ میں رکھ لے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے, اسی لیے جو ہمارے معاشرے کے نامور ریسائٹرز ہیں لوگوں نے بہت قریب سے جاننا چاہتے ہیں. کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ یا کبھی کبھی ہم مارننگ شوز میں دیکھتے ہیں ایسی خواتین کو جو کہتی ہیں بچوں سے بہت پیار سے بات کرنا, تو ہمارے دل میں ایک خیال ہے اپنے بچوں کو دھتکارتی ہوں گی, اپنے بچوں کو پھٹکارتی ہوں گی, ہمیں آگے کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیار سے بات کرو. بہت زیادہ نصیحتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان یا تو خامی ڈھونڈ لیتا ہے, پہلا آپشن. آپ نے مجھے یا میں نے آپ کو برعکس بہت, میں تو بیچاری ویسے ہی مجبور ہوں, بلائی جاتی ہوں نصیحتیں کرنے کے لیے, لیکن میں نے آپ کو بہت نصیحتیں کی. اب آپ مجھے اتنا کنسنٹریٹلی دیکھیں گی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے پہلی دفعہ جب یہ جوتے والا مسئلہ پڑھا تھا, میں ایک شادی میں گئی ہوئی تھی, کسی مومنہ نے مجھے سلام دعا کر کے کہا, ٹیبل کے پیچھے تھی وہ جو گول ٹیبلیں ہوتی ہیں, کہا 1 منٹ آپ باہر نکلیے گا. میں کہا باہر نکلیے گا, میں کپڑے دیکھنے لگی, خانہ باہر نکل گئی. بڑا اچھا شادی میں حجاب کا اچھا انتظام تھا. باہر نکلا, میں جوتا دیکھا, کہا آپ یہ پہن کر آتی ہے شادی میں؟ میرے پاس شادیوں کے لیے الگ جوتے نہیں, جو مدرسے پہن کے جاتی ہوں وہی پہن کے چلی جاتی. اگر آپ کہہ رہے ہیں, اچھا اس چیز کو بار بار کہیں, میں ابھی باہر نکلوں گی تو بہت سے دیکھنا چاہیں گے میں کیا پہن کر آئی ہوں. یہ حقیقت ہے, یعنی میں اسے کرٹیسائز نہیں کر رہی, یہ حقیقت ہے. جو شخص آپ کو کہے تہجد تہجد تہجد, آپ کا دل چاہے گا تہجد کے وقت دیکھیں اس کے کمرے کی لائٹ جلی ہے کہ نہیں جلی. نہیں ہے ایسا. میں آپ سے کہوں وضو ایٹ نائٹ, باوضو رہے. وہ عباس عزیزی صاحب کا کتابچہ, یہ جو یہیں سے پرنٹ ہوا ہوا ہے انجولی سے, ہر وقت جو اٹھتے بیٹھتے بولو, اور میں کہیں کسی چیز کو یوں کر کے چھوں گی, آپ کہیں وضو نہیں ہے, میں کہوں نہیں ہے, تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ بولے خود را فصیحت دیگران را, کیا ہے جملہ؟ دوسروں کا نصیحت خود میاں فصیحت. ایسی سچویشن, یہ انسان کی سائیکی ہے. اسی لیے بہت زیادہ میں نے لاسٹ سنڈے بھی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا, آغائے محسن قراءتی کی کتاب مکتب رسول سے. اچھا مزے کی بات ہے, میں پچھلے سنڈے سے سوچ رہی ہوں روایتیں نکالوں, انہوں نے وسائل کا حوالہ دیا آغائے قراءتی نے, لیکن نہیں نکال پائی کہ نابالغ بچوں سے مستحب عبادتیں مت مانگو. ہم جب بہت زیادہ بچوں کو, میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکل لائف میں ہم اگر میں ایسے آؤں تقریر کر کے چلی جاؤں تو وہ بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی بہت ساری مائیں بہت زیادہ بچوں کو بولتی ہیں نامحرم سے زیادہ بات نہیں کرتے. 16 سال کی بچی نامحرم سے زیادہ بات نہیں کرتی. یہ کیا طریقہ تھا؟ ٹھٹول بازی, انسان بن کے رہتی, پتہ نہیں نامحرم ہے, مدرسے میں سکھایا نہیں کیا. اچھا جب یہ خود اپنے کسی بہنوئی سے باتیں کر رہی ہیں, ٹھٹھے لگا رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں اور مذاق کر رہی ہیں نامناسب قسم کا, تو بچہ یا تو بچہ ڈھونڈے گا, بچہ نہیں بچے کی ماں بھی, یا تو ڈھونڈے گی, یا ڈھونڈے گی تو نکال لے گی, نہیں ڈھونڈے گی تو ڈال دے گی. یعنی یہ چیز اتنا زیادہ کر دیتے ہیں. عراق کے کسی عالم پر تہمت لگائی گئی تھی کہ ان کی بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے, جبکہ وہ عراقی عالم شادی شدہ ہی نہیں تھے. یہ ہوتا ہے لوگوں کے, یعنی بعض لوگ تو دیکھیں اپنی فیلڈ کی وجہ سے مجبور ہے, بعض اپنی عادت سے مجبور ہیں. آپ نے کبھی زندگی میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسے نصیحتیں کرنے کا خبت ہو؟ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب بہت زیادہ بولتے ہیں فیملی لائف. ان کی 3 بچوں کو طلاق ہو چکی ہے, اور 3 بچوں کی طلاق کی وجہ ان کی بدزبانی. اب مجھے نہیں پتا یہ سچی بات ہے کہ نہیں, میں نے ان کو جا کے سرچ نہیں کی, پتہ چلے کہ چلوں شادی نہ ہوئی ہو, حسرت میں ہو ابھی کوئی شادی کروا دے اللہ کا بندہ, اور بات بچیوں کی طلاق تک پہنچ گئی ہے. لیکن انسان کی یہ فطرت ہے, جو زیادہ نصیحتیں کرتا ہے انسان اسے بدل جاتا ہے. اس لیے, اور ہم مدرسہ میں آنے والی ماؤں کا ایک درد بھی یہی ہے. ہمارا حال وہ ہوتا ہے جو ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا شخص ہے, نان پکوڑے خرید رہا ہے, کسی نے آ کر کہا کرفیو لگ گیا. ہم واپس ٹرین میں گھستے ہیں اور ساروں کو بولتے کرفیو لگ گیا, دیکھے بغیر کہ کرفیو لگا بھی ہے نہیں. ہم مدرسے میں آتے ہیں ایک چیز سنتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہر کسی تک پھیلا دیں. یہ ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے ہمارا, لیکن یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے ہمارا. لیکن تلقین کریں, تلقین کس طرح سے کریں؟ ایسے تلقین نہ کریں پیچھے لگ جائیں. بعض مائیں پیچھے لگ جاتی ہیں, بولے مائیں نماز پڑھو, نہیں پڑھنی. آج کی نسل کے اندر جتنی ڈٹائی ہے میں نے پچھلی نسلوں میں نہیں دیکھی.
बेहिसी, बहुत माजरत, जवान बच्चियां जो बैठी हैं कानों के अंदर रुई डाल रही, लेकिन हकीकत है बूढ़ी माँ बैठी है, दस्तरखान लगा रही है, उठा रही है, किरा रही है, झुका नहीं जा रहा। अम्मी उनका घर है लगाए। मैंने किसी बच्ची से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती माँ से काम करवा रही, तो कह रही उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी इज ड्यूटी। मैंने कहा मैं सत्य हो जाऊँ, ड्यूटी इज ड्यूटी, यानी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस घर में। आए बैठे खाना खाया उठकर चले गए, नुक्स निकाला, तो ये चीजें। लेकिन बहरहाल ज्यादा नसीहत करने से इंसान जितना अवॉइड करे उतना ही उसके अंदर अच्छा है। फिर एक चीज, जिस गलती की, अब ये मुझे लगता है मैंने नहीं बताया, अगर बता दिया तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगी, मनाना भी नहीं चाहिए। हौसला अफजाई कीजिए। जिस गलती की इस्लाह मकसूद हो इसे नाकाबिल इस्लाह ना करें। तुम तो इंसान बन ही नहीं सकते। नहीं बोला कभी किसी को ये जुमला, या नहीं सुना हमारी जमातों ने, तुम ढंग की नमाज नहीं पढ़ सकते, तुमसे तो तवक्को ही नहीं रखी जा सकती कि तुम मिसाल के तौर पर तमीज से किसी मजलिस में बैठो। आपने जब बच्चे को ये टाइटल दे दिया वो आपको बनकर दिखाएगा, ऐसा बंदरों की तरह दरख्तों में लटका हुआ होगा कि खुद ही शर्मिंदा रहेगी सारे गेट टुगेदर में। हौसला अफजाई कीजिए। जिस गलती की इस्लाह मकसूद हो इसे नाकाबिल इस्लाह ना कहिए। अल्लाह का शुक्र है हम तुम्हारी उम्र में इससे भी गए गुजरे थे। आजकल के तो बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, परवरदिगार का एहसान है। मैं 16 साल में जानती भी नहीं थी कि पीटीसीएल पर रीडायल कैसे निकाला जाता, मगर 16 साल में हमारे बच्चे एप्पल और आईपैड इस्तेमाल करके बताते हैं कि अम्मा आप दुनिया के किस कोने में रहती थी। यानी आपने बच्चे को तशवीश करें, अप्रिशिएट करें। जब तक आप उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो कभी भी आपकी मर्जी का काम करके नहीं देगा। कैसा मौलाई बच्चा मेरा, शब जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसे तौफीक दी है, चला जाता है। मैं तो वो मौला की दुआ दिन रात पढ़ती हूँ कि परवरदिगारा मैंने तुझसे खुशकामद बच्चे तलब नहीं किए, मैं तुझसे इबादत गुजार बच्चे मांगा कि जिन्हें तेरी इबादत करता हुआ देखूँ तो मेरी आंखों में ठंडक बढ़े। अब आप 2-4 ऐसे जुमले कही ना, वो बेचारा शर्मा शर्मी 6 दफ़ा नहीं जाएगा, 1 दफ़ा चला ही जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, तुम नेक हो ही नहीं सकते, तुम सुधर नहीं सकते, तुम्हारी मिसाल नलकी में रखे जाने वाली चीज़ के साथ है। बात माए तो इतने सख्त जुमले इस्तेमाल करते हैं कि दिल लरज़ उठता है। ये अपनी औलाद को कह रही है, किसी जानवर से कह रही है। मैंने सोचा था आ गए वही जो खुरासानी दामजल्लाह की जो उर्दू तोज़ी है ना, उसके स्टार्ट में उन्होंने कुछ इधर उधर की बातें की, इधर उधर की नामुनासिब बातें नहीं है। कुछ हिस्सा आ गए वहीद ने उसूल दीन से मुख्तस किया, अकायद बताए हैं, उसमें से जो ज़ाकिर है ना बड़ी जानदार तकरीरें बल्कि अशरे निकाल सकती है, ऐसी काम की चीज़। उसके बाद आगा ने हुकूक बयान किए हैं उस जानवर के जिस पर सवारी की जाती है। मैं उन हुकूक की फहरिस्त 7 के करीब 7 ही हैं तकरीबन, मैंने डायरी में नोट डाउन किए थे, 7 के करीब हुकूक है। मैंने किसी मजमे में पढ़े थे, मस्जिद में मैंने कहा कि इन हुकूक को जो इस्लाम एक सवारी के जानवर के लिए मेंशन करता है, हमारे माशरे में बहुओं के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर एक हक आपकी खिदमत में बयान करूँ और आगे चल जाऊँ, वो फिर 6 बयान करूँगी ना तो डंडे मारने पड़ेंगे मैं कहाँ चली जाऊँगी। लेकिन उन 6-7 हुकूक में से एक ये है कि अगर कहीं पहुँचे, मेरे पास सवारी का जानवर है, घोड़ा है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, ऊँट है, हाथी पर तो नहीं बैठते, हाथी को देखकर लोग डर जाते हैं। और जू में इतने मासूम इनोसेंट 2 हाथी हैं, बच्चे हैं बेचारे, उन पे क्या बैठेगा, पिचक जाएंगे, दबक जाएंगे। लेकिन जहाँ पर पहुँचे अपने सवारी के जानवर के साथ अपने खाने से पहले उसके खाने की फिक्र करें। आपने देखा नहीं लोग ईरान ज़ियारतों पर जाते, जल्दी से टिन खोल कर मुझे दे दो, मेरी शुगर हाई हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, मैं करीबुल मर हो गई, तुम खाती हो खाओ, नहीं खाती जहन्नम में जाओ। इसकी 2 रवैये, या तो कुड़कुड़ के मर जाएगी, सब ने खा लिया मैं रह गई, या एक नेगेटिव रवैया भी है, वो किचन में पहले खुद तक तसल्ली से खाएगी, आप चिल्लाते रहे, बड़ी भी चिल्ला रही है यहाँ तक आवाज़ आ रही, हमें तो मेरा क्या जाता है, चुम चुम की बोटियाँ खा लेंगी। उसके बाद जो ऐसी बोटी होगी ना जो किसी के अंदर नहीं जाती, ले जाके ये नहीं खाए, आप कभी तसल्ली नहीं होती। ज़्यादा तो नुस्खा ही है ज़्यादा। आपके ख्याल में ये 2 रवैयों में से कौन सा रवैया सही है? कुड़ने वाला। हमारे यहाँ आसान वही है, पता है, आसान वही है, कुड़ के सड़ती रहेंगी, देखो जरा सबने खा लिया मैं रह गई। आसान। आप इसमें अच्छा सोल्यूशन दें मुझे, फिर मैं आज आपसे मांगूंगी, आप कहेंगे हाय अल्लाह इम्तिहान दे के फारिग हुए थे। एक रवैया देखें, हम माशरे में ये 2 रवैये नहीं देखते, सबर क्यों करें? सबर और जबर में फर्क भी तो समझा था। फिर अटक गई हाँ आप अटक गई, यहाँ अटक गई। देखिए 2 तरीके राइज हैं, या तो मैंने कहा ना कि ले जाके उनके आगे आपने रख दिया खोल कर, अब उन्होंने कबाब खा लिए, चुल्लू आपके लिए छोड़ दिए। कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग चुल्लू कबाब खा लेते, चावल छोड़ देते। खाली चावल कैसे खाएंगे, ईरानी खा लेते, हम नहीं खा सकते।
زیادتوں پر ایسا کبھی نہیں ہوتا, کبھی نہیں سنا آپ نے کسی سے خود کھاتی رہی ساری رات سے چٹ 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 چٹ, وہاں پہنچی تو کہا یہ لو جو بچ گئی تم کھا لو. نہیں, زیادہ تر غصہ ہی ہے, زیادہ آپ ڈالیں اور لے جا کر سب کے بیچ میں خود بھی کھائیں سب کو کھلائیں. یہ ہے اتقوا فراست المومن وهو ينظر بنور اللہ. اس کے اندر نہ آپ کا دین سفر کرتا ہے, سفر انگلش والا سفر, اردو والا سفر نہیں, نہ آپ کا دین مشکل میں, نہ آپ کی دنیا مشکل میں, نہ آپ کوڑ رہے ہیں سڑ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ نیکی یہ صبر ہمیں صبر رہے گا؟ ہم حرم تک جاتے ہوئے راستے میں ہر شخص کو سنائیں گے سسرال والے ایسے ہیں, خود کھا لیا, مجھے نہیں پوچھا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے میں امام رضا کی ذریعے تک پہنچ رہی ہوں, مولا مشکل کشائی کرے. مولا مشکل کشائی کیوں کرے؟ میرے پاس اختیار تھا. بیچ کا راستہ آپ کے خیال میں غلط ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو اہمیت نہیں دے رہی, کسی نے آپ کو اپنے آپ کو رسوا کرنے کو کہا ہے؟ بیٹھی رہے وہاں معصوم کی طرح سارے کھا رہے, ندی نظروں سے دیکھ رہے. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دسترخوان لگائیں, خود بیٹھے. جب تک انسان اپنے آپ کو عزت اور احترام نہیں دیتا دوسرے نہیں دیتے. چھٹی بس. بہرحال کبھی کبھی ہم صحیح دیکھیں, ہم صحیح ڈیسیجن نہیں لے پاتے. ایسی مظلومیت کو کہیں اپریشیٹ. ایک حضرت عیسیٰ کا مذہب تھا, کسی نے آپ کو 1 میل چلایا ہے, آپ 1 میل چل کے جائیں. کسی نے آپ کو ادھر چماٹ لگایا ہے, چانٹا لگایا ہے, تھپڑ لگایا ہے, تماچا لگایا ہے, کچھ بھی کہہ لیں کسی بھی زبان میں, آپ ادھر والا کہیں, ادھر نہیں بلش اور لگایا, آپ ادھر بھی ایک لگا دیں, دونوں ریڈ ہو جائیں. لیکن پیغمبر کی شریعت ایسی نہیں تھی. پیغمبر نے آپ کو اعتدال کا راستہ بتایا, اپنے آپ کو پروٹیکٹ, اپنا دفاع ہر اعتبار سے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. لیکن ہماری نئی نسل کے اندر یہ دوسرا والا رویہ ہے. یعنی لٹرلی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ گھر میں کوئی بوڑھا ہے جو شوگر کا پیشنٹ ہے, صاحبہ کی نیند ہی نہیں پوری ہو رہی کہ اٹھو اٹھ کو ان کو ناشتہ دے دے, اور وہ بیچارہ بے چین ہے, گھبرا رہا ہے. ظاہری سی بات ہے, آپ سوچیے ایک ضعیفی کا تقاضا بھی ہوتا ہے, انسان کو وقت پر کھانا چاہیے, وقت پر چائے چاہیے, اور وقت پر باقی سارے لوازمات چاہیے. اگر ہم اعتدال سے چلے نا, ایک ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا, ہم گاڑی کے پہلے سنگل پہیا بننے کے چکر میں ہوتے ہیں, جب باقی تینوں ٹائر کام کرنا چھوڑ دیتے تو پھر ہم رونا شروع کر دیتے. اچھی گاڑی کون سی ہوتی ہے؟ جو 4 پہیوں پر چلتی ہے. پیغمبر جب دنیا سے گئے, پیغمبر کی کتنی بیویاں زندہ تھیں؟ پھر گھوم پھر کر سوال آ جاتا ہے, کتنی بیویاں زندہ تھیں؟ 9. ٹھیک ہے, پیغمبر کی ٹوٹلی 15 بیویاں تھیں. وقت ارتحال 9 بیویاں تھیں, لیکن 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے جوتے خود گانٹتے تھے؟ بولیں یس اور نو. بکری کا دودھ خود دھوتے تھے, کپڑے خود دھوتے تھے, اپنے باقی کام خود کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو 9 بیویوں کو آواز کیوں نہیں دیتے تھے؟ سنو فلانی یہ کام کر دو, ڈمکانی نہیں. یعنی یہ چیز, یہ ایک اچھائی ہے. میں آپ کو بتاؤں پھر, اب آپ لوگ, میں کیا کہوں, آپ لوگ مجھے یہ بگاڑ ہم عورتوں نے معاشرے میں پیدا کیا. ہم نے مردوں کو اتنا آسمان پر چڑھایا, اتنا آسمان پر چڑھایا, اتنا آسمان پر چڑھایا کہ میرے اپنے گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ماما ارے بیٹا کوئی کام تو خود بھی کر لینا, یہ کام تو آپ خود بھی کر سکتے ہو. تو یہ چیزیں ہم اگر اعتدال سے چلتے. اچھا شوہر, بعض جگہ پہ ہم بے بس ہیں شوہر کے اعتبار سے, وہ ایک پختہ آتے ہو گئی یا نہیں بدلی جا سکتی. بچوں کو بھی ہم یہ سوچ دیتے. بہن اور بھائی ایک ساتھ کالج سے آئے ہیں, بہن ابھی باہر کیسی لو چل رہی ہے, آپ تو اسپرٹ میں جنت میں بیٹھے ہیں, باہر نکل کے دیکھیں بڑی زبردست لو چل رہی ہے. میرا بچہ میری بچی کہیں باہر سے آئے, ٹماٹر خرید کر آئے, جلدی چھوٹو بھائی کو پانی دو, دیکھ لیجیے کیسا منہ لال ہے, میں صدقے ہو جاؤ, میرا کلیجہ, میرا بچہ نڈھال ہو گیا, کراچی میں پسینہ بہت آتا ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ بیٹے سے کیوں نہیں کہتے اٹھو جلدی سے بہن کو پانی دو, وہ صنف نازک ہے؟ جواب دیں, کہتے ہیں. اچھا بہنیں کہہ بھی دینا جلدی سے میرے لیے بھی ایک شربت کا گلاس لے آؤ, شربت بیچ آ گیا. لیکن اس وقت پتہ کیا پی لوں, نہیں ارے اب تو نہیں پیوں گی, اس شربت سے اتنی نظریں ہیں بالکل نہیں پیوں گی. اتنی نظروں والا شربت پی کر میرے میں کیا شوگر ہو جائے گی, مجھے گرم ہو جائے گا. خیر ہے, ہو چکا عزیز دلم, ہو چکا یہ شربت گرم ہو چکا. لیکن بہرحال ہم اپنے جو انڈر مرد ہیں ان کو یہ سوچ دے سکتے ہیں, اپنے بھائی سے کو سمجھا سکتے ہیں, اپنے بیٹے کو سمجھا سکتے ہیں, اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن خلاصہ کبھی انہیں ناقابل اصلاح بنا کر ظاہر نہ کریں. پھر اس کے بعد جو کام آپ نے دوسروں سے لینا ہے اسے ناقابل عمل بنا کر پیش نہ کیجیے. لوگ آپ کا کام بھی کرنا, خوش بھی رہیں. کام کے اندر ایسی جذابیت پیدا کر دیں, پہلے سامنے والے کا ہنر نکالیں. ہمارے گھروں میں مثال کے طور پر اگر ایک مومنہ کے 4 بچے نا, 4 بچوں میں ہر کسی میں ایک الگ ٹیلنٹ ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ انسان معادن کی مانند ہے. معادن, کان کی جمع, معدن کی جمع,
کوئی سونے کی ہے, کوئی چاندی کی ہے, کوئی اس کی ہے, کوئی اس کی ہے. خالی کوئلے کی بھی کان ہونا تو اس کوئلے کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک چیز علماء پڑھاتے ہیں, اساتذہ سے سنیے, دنیا کے اندر شر مطلق نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو سر سے لے کر پیر تک برائی ہی برائی ہو, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھائی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب آپ کا کام ہے اس اچھائی کو نکالیں, اس اچھائی کی تلقین کریں اور پھر اس اچھائی کو استعمال کرتے ہوئے سامنے والے کو اپنی فیور میں استعمال کر لیں. اب آ جائیے آخری چیز, توسل. توسل سورہ مائدہ آیت نمبر 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. فلاح کا مقدمہ, فلاح یعنی بھلائی یعنی کامیابی. فلاح کا مقدمہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ اتقوا اللہ. آقا شہید مرزا مطہری نے صفحہ میں اتنی پیاری بحث کی ہے, اتنی پیاری بحث کی ہے اس اعتبار سے کہ جب اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھلائی تک پہنچے تو پہلے آپ کو اپنے گناہوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور میں نے چولی میں ایک مجلس پڑھی تھی, ایک آنٹی میری جان کو آ گئی, کہنے کہ آپ کا مطلب ہم پردہ شروع کر کے تو ٹارگیٹ کی رک جائے گی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. جب صاحب قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, جب اہل قریہ متقی ہو جائیں گے ہم زمین آسمان سے برکتیں اور رحمتیں برسائیں گے. ایسا ہم اپنے گناہوں کو کنٹرول نہیں کرتے, جس کا نتیجہ ابھی اس وقت آنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے میسج آیا مجھے کہیں سے, خیرپور کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. پارا چنار کے بعد اب خیرپور ہے. اصل کمال کیا ہے, ہم گناہوں کی دلدل میں اتنا گڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک گھر سے جنازہ اٹھتا ہے نا تو برابر والے گھر میں رات میں انڈین فلم دیکھ رہے ہیں, سب ٹینشن فری ہوتا ہے. کبھی کبھی صبح نیوز چینلز نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ آئے ہے اسٹریس. ارے چھوڑو جیو نیوز کی بجائے جیو لگا دو خالی. کیوں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. اب جو معاشرے میں ہو رہا ہے قباط من اصبح ولم یختم بامور المسلمین فلیس بمسلم, جو صبح ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا, مسلمان نہیں. کیسی عجیب کک آؤٹ کر دیا ہمیں اسلام کے دائرے سے. لیکن بہرحال پہلی چیز تقویٰ, اچھے بچے بن جائیں, گناہ چھوڑ دیں. آگے بہجت کہتے ہیں امام تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, گناہوں کو ترک کر دو. میں نے کہا یہی تو مجھے کام ہے, گناہ تو ترک نہیں ہوتے. چھپتی نہیں ہے منہ سے ایک کافر لگی ہوئی, عورتوں کی زبان پہ اتنے گناہ لگ چکے ہیں کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. یعنی کل ہم نے بڑے عرصے بعد ایک اچھا پکنک منایا, پوری پکنک میں کہیں کوئی غیبت نہیں تھی. میں نے کہا بڑا عظیم دن تھا, 50 عورتیں ایک جگہ جمع ہوں, سب مدرسے کی ٹیچرز تھیں اور موسٹلی سینئر گروپ تھا, اس لیے آپ کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی کہ جس کے بعد دل میں احساس ہوا ہے کاش ہم یہاں نہیں آتے. ایک اچھی فارم ہاؤس کی پکنک جس کے اندر حلال ہی حلال اور ہنسی مذاق, اتنے مزے کے لطیفے سنائے اور کہے رات تک میرے جبڑے دکھتے رہے ہنس کے. لیکن اچھی جائز باتیں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم جائز باتوں کی باؤنڈری سے فوراً نکل جاتے ہیں. پٹری سے اترنے میں کتنی دیر لگاتی عورتیں؟ کتنی دیر بتا دیں. عورتیں تو عورتیں, مرد بھی. آپ کے خیال میں عورتیں ساس کی کرتی ہیں, وہ باس کی کرتے ہیں, فرق نہیں پڑتا. ساس والے دکانداروں کی کرتے ہیں. ہمیں جٹھانی کے بچے زیادہ فرما بردار لگتے ہیں مردوں کو, جو دکاندار ہمیں لگتے ہیں ساتھ والی دکان پہ گاہک آتے ہیں, میری دکان پر کیوں نہیں آتے. تو یہ چیزیں ہیں, انسان کی فطرت کے اندر ہے. لیکن اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کے تقرب کے وسیلے کی جستجو میں رہو. یہاں پر ایک مثال دی میں نے, یہ مثال ویسے اپنے آقا کے نوٹس میں پڑھی, مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے لی. کہا خدا رحمت مطلق تھا, اس نے اپنی رحمت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا جو مرکزی KESC کا ہوتا ہے نا, جہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کے گھروں میں بجلی آئے نا تو آپ کی مشین اس بجلی کے وولٹیج کو سہ ہی نہیں پائے گی. اسے ڈسٹریبیوٹ کر کے تاروں کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے. ٹرانسفارمرز اور PMT اور اس اور X اور Y, اب یہ تو کوئی KESC کا نمائندہ ہی بتا سکتا ہے, لیکن اس چیز کو بریکس دی جاتی ہیں, مرکز بنائے جاتے ہیں. خدا نے بھی اپنی رحمت, میں اور آپ جب زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بکم ینزل بکم الغیث, آسمان سے آپ کی وجہ سے بارش برستی ہے, آسمان زمین آپ کی وجہ سے غلہ اگاتی ہے, آپ کی وجہ سے خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے, آپ کی وجہ سے یہ, آپ کی وجہ سے وہ. یہ سب کی سب چیزیں اہل بیت کے اندر ہیں. توسل کیا کرتا ہے اگر انسان کرے؟ ہمارے استاد نے ہمیں ایک مثال دی, اور ایک مثال آگئے شہاب الدین مرشی نجفی کی, ان کی آپ نے وہ وصیت نامے میں وہ مثال پڑھی ہوگی. آگئے شہاب الدین کہتے ہیں کہ جب بچی کی شادی کا, آگئے مرشی کہتے ہیں جس زمانے بچی کی شادی کا مرحلہ تھا, اب وہ حرم حضرت معصومہ گئے اور انہوں نے توسل کیا, یا اس سے زیادہ ایک پیام نامی کتابچہ, نیوز پیپر تو نہیں کہہ سکتے, نیوز پیپر کا بچہ تھا, پیام حرم چھپا کرتا تھا حضرت معصومہ کے حرم سے. اس میں انہوں نے ایک چیز کو مینشن کیا تھا کہ
ایک زمانے میں جب وہ نجف اشرف سے قم موو کیا انہوں نے تو وہ کسی بہت ہی خران قسم کے مالک مقام کے ہتھے چڑھ. اور آغا مرشد نجفی کی اہلیہ کو میں نے دیکھا, ان کی ایکسپائری جب آغا کی رحلت ہوئی ہے تو ہم ان کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے پاس تعزیت کے لیے گئے تھے, مجھے یاد ہے 90s کی بات ہے. وہ بہت ہی صابر خاتون تھی, بہت ہی. آغا مرشد نجفی نے ان کی صبر کی بہت جگہ پر تعریف کیا, ان کی سوانح حیات میں ملتا ہے, ان کے شاگردوں کے ساتھ گفتگو میں ملتا ہے کہ آغا اپنی اہلیہ کو بہت اپریشیٹ کیا کرتے تھے. آغا کہتے ایک دن میں گھر سے واپس آیا تو دیکھا ذرا روئی روئی ہیں. عورتوں کی بتی بند ہو تو پتہ چل جاتا ہے, گھر کے بندوں کو, بچوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, سب کو پتہ چل جاتا ہے. مومنات کی بتی بند ہو تو پڑھنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے. جو مدنہ سلوات نہیں پڑھتا اندازہ ہو جاتا ہے اس کی بتی بند ہے. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم اجمعین. خیر آپ درس میں تھیں, آپ نہ بھی پڑھتی تو چلتا ہے. اس طرح کی شکایت ہم مجلس میں کرنے کا صرف حق رکھتے ہیں. لیکن کہا کہ میں گھر میں آیا, میں نے اپنی اہلیہ کو محسوس کیا کہ کچھ کھچی کھچی سی ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے, کہتی کچھ نہیں, آپ کھانا کھا. کہا ایسے کیسے کھانا کھا لوں, ہوا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں چھوڑے رہنے دیں. بیویوں کی بھی عادت ہوتی ہے ایسی لسی میں پانی ڈال ڈال کے بات اڑاتی. ٹو دی پوائنٹ کیا دیں, کہنے لگی بولو تو صحیح کیا ہوا ہے. کہا میں نے جیسے ہی صحن کے اندر کمبل بچھایا دھونے کے لیے تو وہ مالک مکان کی بیوی اوپر سے آ گئی. اس نے ایسی ایسی گندی زبان استعمال کی. میں ایک اچھے پاک دامن اور متقی خاندان کی بیٹی ہوں, میں نے کبھی ایسی باتیں سنی بھی نہیں ہے. اچھا اس زمانے میں اور ابھی بھی خیر بعض حصوں میں سیوریج سسٹم نہیں ہے. اگر آپ صحن دھوتے تو صحن کا پانی صحن میں جائے, کچن کا پانی کچن میں, ٹوائلٹ کا پانی ٹوائلٹ میں. کہا کہ اس کو گلی میں جا کے دو. اور ہر گلی کا اپنا ایک چاہ ہوتا ہے, کنواں ہوتا ہے جو گلی کا وہ خدایا, وہ جب خالی ہوتا ہے نا تو اچھے کو 2 دن الٹیاں آتی رہتی. کہا کہ آغا کہنے لگے مجھے اس کے چہرے کو اور اس کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا. میں گیا بیوی کے حرم میں اور میں جا کے بیوی سے کہا یا ماں, میں نہیں ہے پھوپھی, میں آپ کے پاس آیا تھا, میں فقر سہ سکتا ہوں, ذلت نہیں سہ سکتا. اور یہ بیچاری اس طرح سے روتی کرتی رہتی ہے تو میرے بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں کنسنٹریٹلی کیا پڑھوں گا؟ اب شام کے درس میں جائے گا انسان تو اسے پیس آف مائنڈ چاہیے نا, ذہنی سکون نہیں رہے گا. مجھے ہوگا پتہ نہیں پھر اس کو آگے کچھ چار سنا رہی ہے. کہا یہ بات کی, توسل کیا, بیوی نے تھوڑا گریہ ازاری کی, اس کے بعد گھر آ گیا. کہا 10 یا 12 دن گزرے ہوں گے, میں مدرسے میں پہنچا تو مجھے کسی نے بلایا کہ فلاں صاحب آپ کو بلا رہے. نہیں, مجھے کسی نے بلایا اور کہا آپ کا ٹیلی گرام آیا اس وہاں سے. کہا کہ میں نے ٹیلی گرام کھولا تو میرے چچا تھے. میرے چچا نے کہا کہ میں نے بہت سال پہلے ایک منت مانی تھی کہ خدا مجھے کچھ دے, یہ منت یعنی پوری کر دے حاجت, تو میں کسی شخص کو ایک گھر دلاؤں گا. آغا نے کہا کہ خیر اس کے ساتھ ایک انہوں نے 600 تمان کا, اس زمانے میں بہت پرانی 40 سال پرانی بات ہے, 600 تمان کا ایک ڈرافٹ دیا ہوا تھا, حوالہ تھا. کہا اس دکاندار سے جا کر یہ ڈرافٹ دکھاؤ تو میں 600 تمان دے دوں. آغا وقت رحلت جس گھر میں مقیم تھے یہ وہی گھر تھا. کہا کہ میں نے خیر میں گیا, شکریہ ادا کیا اپنے چچا کا اصفہان میں, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا سوجی, کیسے ہوئی. کہا کہ جب انہوں نے مجھے ٹائم بتایا تو یہ وہی ٹائم تھا جب میں حضرت معصومہ کی ذریعے کے ساتھ بیٹھ کر بیوی سے شکایت کر رہا تھا کہ آپ کے پاس آیا ہوں, فخر سہ سکتا ہوں, ذلت نہیں سہ سکتا. اب آپ سوچئے انسان توسل کرے. توسل سے زیادہ حقیقت ہے, توسل سے زیادہ کوئی چیز آپ کی عزت کو بچا نہیں سکتی. امتحان بڑے سے بڑا, چھوٹے سے چھوٹا. اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عرفہ کریم بیچاری جو بچی مر گئی اس کے اوپر لکھنے کے لیے آرٹیکل کے اسے سلو پوائزننگ کی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ ایسی کہانیاں, آپ کو پتہ ہے یلو جرنلزم میں بہت کچھ نکلتا ہے, بڑی کہانیاں بنتی ہیں, اڑتی ہیں, لیکن انسان یہ سوچ لے کہ ذلت, عزت, طاقت, اختیار یہ سب چیزیں خدا کے ہاتھ میں, اور خدا نے ہمیں توسل کا حکم دیا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, دیکھو اس کے تقرب کے وسیلے کی جستجو میں رہو. فارسی کے ایک بہت ہی پیارا شعر ہے, میں شاید اسے سمجھا نہ پاؤں اردو میں. عنان کے خاک را بنظر کیمیا کنن, کچھ لوگ ایسے تھے صرف نظر ڈالتے ہیں اور خاک کیمیا ہو جاتا ہے. بہت ہی گھٹیا مثال, بہت ہی دنیاوی مثال, بالکل میچ نہ ہونے والی. لیکن آپ نے دیکھے بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں, چیف جسٹس ایک فائل کو اٹھا لیتا ہے, بہت سو کے مقدمے 20-20 سال رول جاتے ہیں, لیکن وہ فائل جو جسٹس صاحب نے اٹھا لی وہ آنن فانن حل ہو جاتا ہے. بقول سید عبداللہ فاطمیہ کے ہر وہ فائل جو خدا کی بارگاہ میں ملائکہ پیش کرتے ہیں, صرف اس فائل کا کام ہوتا ہے جہاں شہزادی کی نظر ہو جاتا ہے. اگر ہم سوچیں جو اچھا ہمارے پاس توسل کے بہت ایزیسٹ وے بھی ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں, اب میں آپ کو 2-4 چھوٹی چھوٹی سی ٹپس دوں, ایک گھریلو, کبھی آپ کو کام آئیں گے. آپ مجھے یقینی سی بات ہے, مجھے حسن ظن ہے, دعائے خیر میں یاد رکھیں گے.
مثال کے طور پہ گھر میں کوئی ایسا جھگڑا ہو کہ آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے اور آپ گواہی دیتی ہیں تو گناہ گار ہوتی ہیں, نہیں دیتی تو ہوتی ہے گناہ گار. یہ دنیا والا گناہ گار ہے, آخرت والا نہیں. ایک پارٹی کی سائڈ لیتی ہیں, اور اسپیشلی جو شادی شدہ خواتین ایک طرف مثلا دیورانی اور ایک طرف نند ہے, اس کی کرتے ہیں تو اس کی بری اس کی کرتے ہیں, صرف اور صرف آپ جانے سے پہلے. اور ہوتا ہے یہ چیزیں کبھی پیش آتی ہیں زندگی میں انسان کے ساتھ, اسے بلاؤ, وہ بھی تو تھی وہاں پر, وہ کیا کر رہی تھی, اب ہم پتہ کہتے ہیں ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں, رونا دھونا, پھر کچھ نہیں, آپ صرف اور صرف 7 دفعہ نہ دینی پڑی, کچھ نہیں, کوئی پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. سامنے لگے اب وہ بیچ میں سے نکل ہی جاتا ہے. آپ توسل کر کے تو دیکھیں, توسل کر کے تو دیکھیں. میں نے اب مجھے کسی نے ایک کہانی کا ریفرنس دیا تھا, نہیں پڑھنی چاہیے اتنی زیادہ, ادھر ادھر ٹائم بھی نہیں نکلتا ایسی چیزیں پڑھنے کا, لیکن اس مومنہ نے مجھے کہا کہ خاتون کی کہانی کسی آرڈنری سے لٹریچر میں جو ماہانہ آتے ہیں نا, میگزین شیگزین ٹائپ کے, اس میں تھا. تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک اچھی کامیاب ورکنگ وومن بھی ہیں اور آپ بچے ہیں, گھر ہے, بار ہے, یہ کیسے آپ سب ہینڈل کرتے ہیں؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے بچپن سے ایک عادت ڈالی, میں صبح اٹھتی ہوں تو حضرت زہرا کی تسبیح پڑھتی ہوں اور یہ تسبیح میرے سارے کام سنوار دیتی ہے. اگر حسن ابتہی نے بھی کہا ہے کہ پاک پیغمبر نے کہا تھا خادم سے بہتر دے دوں, خادم سے بہتر ہے نا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کام ہی کام ہے, کوئی آپ کی مدد نہ کرے. اللہ دوسروں کے دل میں ڈال دے نا تو سب آپ کے ہیں, اور اللہ دلوں سے نکال دے. کل میں نے بہت ہی پیارا, کل نہیں 3-4 دن پہلے آغائے محسن قرادی کی تفسیر کوثر پڑھ رہی تھی, اس میں نے بہت پیاری بات کہی, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, پروردگار خود دفاع کرتا ہے صاحبان ایمان کا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, پروردگار دفاع کرتا ہے, آپ اسے آواز تو دیں. یعنی ہم کبھی پسپا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ مومنات ہیں, ماشاءاللہ مدرسے کا ایسا خوفناک گروہ ہے کہ جس کے سامنے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کبھی امتحان میں اللہ نہ کرے ضرورت پڑے, انسان دوست کو آواز دے دے, پریشانی میں بہن بھائیوں کو آواز دے دے, سرکل کے لوگوں کو بلاتے ہیں, اس سے کہا اس سے کہا, کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. آخری دروازہ کس کا کھٹکھٹایا؟ اللہ کا. یہ پہلے کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ یعنی ہمارے پاس توسل کے لیے حضرت زہرا تھی, امیر المومنین. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, کسی بھی ایسی جگہ پر آپ کو کنٹروورشل جگہ ہے, آپ کچھ نہیں بولنا چاہتے ہیں, بولتے ہیں تو برے ہیں, نہیں بولتے تو برے ہیں, نہ دینی پڑے. کسی جگہ پر آپ صبح کا آغاز کرتی ہیں, آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے میں بھی آپ میں سے کسی نے آج رات کو شادی میں بھی جانا, یہ بھی آپ کو اگلے ویکس میں احساس ہوگا. مدرسے کی تھکن, گھر کے کاموں کی تھکن, اس کے اوپر شادی بیچ میں. آج صبح تو زہرا کی تسبیح پڑھ کے کہ بی بی میں آپ کے پاس, اصل میں اب آپ میری مدد کریں. ایسا کیسے ممکن ہے میں انہیں مدد کے لیے بلاؤں اور وہ نہ کریں؟ نہیں بلاتے ہم. یا شیخ اعظم انصاری علی اللہ مقامہ کا وہ واقعہ, میں صرف اشارہ کروں گی, آپ نے قصص علماء میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا اس اساتذہ سے, کہ جب حرم امیر المومنین آئے اور مولا نے کہا جاؤ میرا بیٹا مسجد کوفہ میں موجود ہے, اور جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے شکایت کی, کہا اے مرتضیٰ اب میرے پاس آئے ہو, جج کے کہنے پر پہلے سے میرا خیال نہیں آیا. یعنی میں اور آپ ایک آواز پر, دنیا میں کتنا ہی بہترین, میں نے بھی 7 مجالس پڑھی پہلی ربیع الاول سے 7 ربیع الاول تک. اس میں مثال دی, جب ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو ہم ایک دوست چاہتے ہیں, اس دوست کی 3 یا 4 شرطیں ہوتی ہیں, مجھے ساری یاد نہیں ہیں, سرسری سا اشارہ کروں. پہلی تو یہ کہ وہ دوست رازدار ہو, یہ نہ ہو میں رات کو آپ کو کوئی بات کہوں, اگلے دن BBC والے سنا رہے ہوں, جیو پہ پٹی چل رہی ہو, رازدار ہو. دوسرا یہ کہ اس کے پاس وقت بھی ہو سننے کا. ممکن ہے میری آپ میں سے کوئی بہت اچھی خالص دوست ہو, لیکن سامنے والے کے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں اور آپ ہر کسی کی ہر بات کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے؟ وقت ہے ہمارے پاس. رات کو میں 2:30 بجے آپ کو فون کروں, اٹھائیں گی؟ سائلنٹ پہ کیا ہوا ہے, کیسے اٹھائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سیل فون بج رہا ہے. یقینی سی بات ہے, سامنے والے کے پاس وقت بھی ہو, آپ اسے درد سنائیں تو اس درد کا درمان بھی کر سکیں. ممکن ہے وہ رازدار بھی ہے, وہ فارغ بھی ہے, وہ رات کے 12 بجے 6 بجے 4 بجے آپ کا فون بھی ریسیو کر لیتا ہے, آپ کے درد کا درمان. یہ پہلی 2 کوالٹیز ماؤں میں پائی جاتی ہیں. پہلی 2 کوالٹیز آپ ماں کو جس وقت بھی کہیں وہ بیچاری سن لیتی ہے, حوصلے سے سن لیتی ہیں, کڑتی بھی ہیں, رازدار بھی ہیں, لیکن کچھ نہیں کر سکتی. ممکن ہے فرض کریں میں نے اپنی اماں کو اپنا کوئی پرابلم بتایا, صبح پتہ چلا بہن سے, رات کو امی کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس, بلڈ پریشر اتنا شوٹ اپ کر گیا تھا, شوگر ہائی ہو گئی, پتہ نہیں کس چیز کی ٹینشن لے لی. اب یہ بہن مجھے بتا رہی ہے ٹینشن کی وجہ کون ہے, میں. کہہ دیں جو دل میں کہہ دیں, آپ میں چلتی پھرتی ٹینشن کی وجہ. لیکن اور بھی میں نے 1-2 شرائط مینشن کی تھی, اب ذہن میں نہیں ہے, لیکن بحث یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پروردگار کے ساتھ ملتی ہیں.
آپ اسے بلائیں. اہل بیت ہیں, آئمہ ہیں, حضرت زہرا ہیں, صدیقہ کبریٰ ہیں, زینب کبریٰ ہیں, حضرت فاطمہ معصومہ ہیں. اصل ایک آواز پر ہماری ایک دوست نے بہت اچھی بات کی تھی, سنگل پیرنٹس میں سے ہیں. کہتی میرا بیٹا کہتے ہیں میں مدرسے سے رات میں آتا ہوں, ڈر لگتا ہے, لوگوں کے باپ انہیں لینے آتے ہیں, اگر کوئی بچہ مجھے تکلیف پہنچائے, نقصان پہنچائے, میرا کون ہے؟ میں نے اس سے کہا تو مجھ سے کہو تمہارے امام ہیں. ممکن ہے میرے بچے کے 8 بھائی ہوں اور 8 بھائی سے پروٹیکٹ نہ کر پائے, لیکن امام ایک دفعہ تم نے مولا کو دل سے پکارا, ممکن نہیں ہے کہ تم دل سے پکارو تمہاری آواز پہ لبیک نہ کہیں. بقول آغا سلیمان کامل کے 33 اوتاد ہیں امام کے. اوتاد اسپیشل امپلائز, جہاں کوئی امام کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے, اگر امام خود نہیں جانا چاہتے, اپنے امپلائز میں سے کسی ایک کو بھیج دیتے. یہ باپ, یہ بھائی, یہ کیا پروٹیکشن کریں گے؟ مارنے پر آئیں تو یہی مار دیتے. برادران یوسف کی مثال آپ کے اور میرے سامنے ہے, حضرت حابیل کی اور قابل کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے. تاریخ بشریت ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے. توسل آغا امینی ہمارے استاد بزرگوار, اب مجھے نہیں معلوم قید حیات میں ہے یا نہیں, بہرحال پروردگار توفیقات میں اضافہ کرے, انہوں نے ایک دفعہ ہمارے لیے مینشن کیا, کہا توسل ہو صرف دل کی آہ کافی ہے, صرف دل کی آہ. لیکن توسل ہو, دعا مانگیں گے, گڑائیں, پروردگار تو دلوں کو پھیرنے والا ہے, تو میرا دفاع کرنے والا ہے. مومنات کی زندگی میں بہت دفعہ ایسا آتا ہے, شادی ایسی ہے آپ کو کہا جائے گا آپ وہ چمک چلو والے کپڑے بھی پہن لیں, آپ لاکھ سر پیٹتی رہ جائیں, آغا سیستانی اجازت نہیں دیتے. یعنی ہماری سماعتوں تک ایسے جملے پہنچتے, مومنین ہیں کہنے والے کہہ دیتے ہیں بیوی میری یا ان کی, جو کہہ رہا ہوں پہن کے جانا پڑے گا ورنہ ابا کے گھر چلی جاؤ. دوراہے پہ کھڑی ہو گئی, ہمارے گھر کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں ایسی جاؤ, آپ چاہتے نا, شریعت نہیں چاہتی. انسان بعض اوقات واقعاً ایسے دوراہے پر کھڑا ہے, یا گھر بچا لے یا دین بچا لے. اور ایسے میں بھی انسان اگر توسل کا دامن, مزے کی بات ہے وہ خود ہی بعض اوقات ایسی شادیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں, آنن فانن ہنگامی صورتحال میں کوئی گھر میں فوتگی ہو گئی, سب نے ہی سادہ کپڑوں میں شرکت کی, سب نے ہی. کبھی کبھی اللہ کسی کی دعا کو مستجاب کرانے کے لیے زمین آسمان کو ہلا دیتا ہے. ایسا ہے اگر آپ کنسنٹریٹلی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے نا, بہت ساری چیزوں پہ آپ کو پتہ چلے. یعنی جب 27 دسمبر کا واقعہ ہوا, وہ بے نظیر کی شہادت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ والا واقعہ ہوا, تو میں نے بعض مومنات سے کہا, ایک مومنہ میرے پاس آئی تھی, شب قدیر تھی, یعنی ہماری فیملی میں مکس گیدرنگ والی شادی ہے, اور یقین کریں آپا گناہوں سے بھری ہوئی شادی, اتنی بڑی رات ہے, میرا نہیں دل چاہتا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا تھی, اللہ میاں بہت سو کو بہت سارے گناہوں سے بچا کر لے گئے. اگر ہم سوچیں کسی چیز کو, آغا کراتی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو مینشن نہ کرو, چاہے تم ایک پتا دریا میں ڈال دو, سینکڑوں چونٹیوں کے لیے کشتی کا کام دے ہے. اگر آپ عقیدہ ہے, توسل سے زیادہ کوئی چیز اثر انداز نہیں. آغا بھی نہیں کہتے ہیں جس زمانے میں وہ پھر اصفہان میں تھے, ہمارے استاد بزرگ کہا, میں آیا, بالکل ابتدائی جوانی کی بات کر رہے تھے, کہا آیا زیارت پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا, ایک بچپن کا دوست ملا, کہنے لگا امینی تمہارے پاس 400 تومان ہیں؟ کہا میرے پاس صرف 400 تومان تھے. جی بھی اچھا, اس میں جب میں نے ہوٹل جانا ہے, کھانا کھانا ہے, واپسی کا کرایہ دینا, پھر گھر جانا ہے, 2 دن رہنا ہے. ایک نظر دوست کے چہرے پر اور ایک حضرت معصومہ کے چہرے پر. میں نے سوچا اگر میں اس کو کہتا 200 لے لو, 200 کے لیے واپس کسی کے پاس جائے گا. میری اور آپ کے چہرے کی ایک چمک ہے, ایک آبرو ہے, وہ آبرو خدا کو کعبے سے زیادہ عزیز ہے. اگر ہم کسی کی سنبھال لیں, وہی بات آپ میں سے ابھی کس نے کہا نا, ہم کسی کی عادت پوری کر دیں, اللہ ہمارے کے لیے سب کو لگا دے گا. بقول آغا حسین مظاہری کے درس تفسیر میں کہتے ہیں خدا انبیاء کو مزدوروں کے کام پر لگا دیتا ہے. کیوں؟ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے. فَكَانَ لِلْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, 2 یتیم بچوں کا ان کا باپ مرد صالح تھا. اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہم نبیوں سے کہتے ہیں سارے کام چھوڑ دو, اس دیوار کو پہلے کھڑا کرو, کیونکہ یہ جن کا ہے ان کا باپ نیک تھا. انسان اگر ٹرسٹ کرے, ریلائی کرے, دکھ کی بات ہے ہم ہر کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتے. کہا میں نے 400 تومان نکالے, اس کے ہاتھ پہ رکھ دی, چلا گیا. کہا زیارت پڑھنے بیٹھا, ایک ضعیف آدمی آیا میرے پاس, کہنے کا تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ میں نے کہا کہا زیارت پڑھو. ایران میں ٹرینڈ ہے, لوگ زیارت پڑھواتے ہیں جو نابینا ہوں, جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا, یا جو بیچارے ابھی تھکن کے مارے ہوئے ہوں, نہیں پڑھنا, پڑھ دو ہماری طرف سے, نائب زیارہ بنانا. کہا جیسے میں نے زیارت ختم کی تو اس نے شخص نے کچھ دیا, اس سے اس کی مٹھی بند تھی, مجھے نظر نہیں آیا کہ کون سا نوٹ ہے.
میں نے کہا کہ بھائی میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہوں, آپ کو پڑھنے والا چاہیے تو وہ ٹوپیاں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, آپ انہیں سے پڑھواتے, انہیں کو پیسے دیتے. کہا تمہیں صاحب زری کے حق کی قسم, جو بھی ہدیہ ہے تم نے مجھ سے اجرت نہیں مانگی. کہا اس نے مٹھی میں دیا, میں نے مٹھی میں لے لیا, اور جب میں نے مٹھی کھولی تو 400 تومان تھے. یعنی انسان سوچے کہ جب آپ واقعاً اہل بیت کو پکارتے ہیں, کیسے ممکن ہے میں اور آپ, اگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں, میں آپ سے لہسن پیاز مانگوں, آپ منع کریں گے؟ ذرا سی کالی مرچیں دے دیں, نمک دے دیں, ماچس دے دیں, کتنا انسان ایک کام. یعنی ان اہل بیت کے لیے تو ان چیزوں سے زیادہ بے ارزش ہے. میری اور آپ کی بڑی بڑی حاجتیں, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کے تقرب کے وسیلے کی جستجو میں رہو. وہ دلوں کو بھی بدل سکتا ہے, حالات کو بھی بدل سکتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ زمانے کی چٹی ہم لوگوں کے لیے گھماتے رہتے. ہم توسل کریں پروردگار کو, ہماری مشکلات کو حل کرنا بھی آتا ہے, ہمارے مسائل کو سلجھانا بھی آتا ہے. ہم چاہتے ہیں پروردگارا تو نے, مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں, یہ خالصتاً مثال ہے, میرے بچے بیچارے بہت معصوم شریف النفس بچے ہیں پروردگار, لیکن مثال کے طور پر پروردگارا میرے دل میں تو نے ڈالی اپنی محبت کی لذت, اپنی اطاعت کی معرفت. یہ محبت, یہ لذت, یہ اطاعت کی معرفت, یہ تو میری اولاد کے دل میں بھی ڈال. ہم مانگے تو صحیح, ہم سرزنش کرتے ہیں, اسے کرتے ہیں, شیطان کو کرتے ہیں, اپنے آپ کو. یہ زبان ہلانی, یہ 2.5 توڑے کی زبان, تخت اور تختہ دونوں کا انتخاب کروا دیں. یہ دل پھر جائیں. ہم میں سے کوئی بھی ادعا نہیں کر سکتا کہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ ثناء اللہ تھا, حاجی زاہد صاحب تھے, کوئی گناہ نہیں کیا. پروردگارا ہمارے دل کے اندر گناہوں سے بے رغبتی پیدا ہوئی, ہم آہستہ 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 نیکی کی طرف آئے. تیرے پاس ان کے دلوں کا بھی اختیار ہے, حالات کا اختیار ہے, سچویشنز کا اختیار ہے. اور یاد رکھیں کبھی کے دن لمبے کبھی کی رات ہے. انا مع العسر یسرا, انا مع العسر یسرا. کبھی اس آیت کی تفسیر کو دیکھے گا, بہت عجیب نقطے ہیں ان 2 آیتوں میں جو پے در پہ. عسر کے اوپر الف لام ہے, اور یسر کے اوپر تنوین ہے, اور پھر عسر کے اوپر یہ ہے, اور یسر کے اوپر وہ ہے. سب کچھ چھوڑ دیں, اسے سختی کے ساتھ آسانی دینی آتی ہے. کمال جی انسان کے صبر میں, اس سختی میں صبر اعتدال کے ساتھ نکل جائے, پھر مزے ہی مزے ہیں. پھر 4-5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے. اس شخص کی مانند ہے جو CSS کا امتحان دیتا نا, بیچارے کو داڑھی بنانے کا فرصت دے, آنکھیں تھکی ہوئی ہیں, نیند سے بھرا ہوا ہے. بیٹا بال آخری کب کنگھی کے پتا نہیں, برش کرتے ہو, کر ہی لیتا ہوں, ناشتہ صحیح طرح سے کرتے ہو, کھانا کھاتے کھانے کی لذت احساس نہیں کرتا, لیکن اس کے بعد جب وہ فلیگ والی گاڑی میں بیٹھتے تو سب رشک سے دیکھتے ہیں, حسرت کرتے ہیں. تھوڑی دن کی دنیا ہے, کتنے دن مزید. میں کبھی سوچوں میں کتنے دیر مزید جیوں گی, 60 سال, اللہ نہ کرے نہیں بھائی, 30 سال, 20 سال, 10, 5, 6, 2. اصل نہیں پتا اب میں نہائی ہوں, نہا کر آئی ہوں, اگلے ایک کے لیے تخت غسال پر ڈال دی جاؤں گی, کچھ نہیں جانتے نا. اس 4 دن کی زندگی میں کیا انسان اڑتا رہے, سڑتا رہے. مزے کی بات ہے, ایک بار یاد رکھے پروردگارا تو نے اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ, پہلے اپنے آپ کو پھر گھر والوں. ہم پہلے اپنے آپ کو تو بچانے جہنم سے, پہلے اپنے آپ کو تو بچانے جہنم سے. آپ جتنا زیادہ آپ کی عمل کا گراف بڑھے گا نا, خود بخود آپ کی زبان, آپ کسی کو اشارہ بھی کریں گے نا, سامنے والے کا دل چاہے گا متقی ہونے کا. ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں, پھر ہماری زبان میں اثر. اب دیکھیں میں نے کوئی سخت بات نہیں کی, جو بات کی وہ آپ لوگوں نے خود ہی کی. پروردگار انشاءاللہ بھक्त محمد آل محمد ہمیں صحیح طریقہ سکھا دے دین کو کنوے کرنے کا. حضرت موسیٰ کی دعا پر سورہ طٰہٰ کی آیات پر گفتگو کو ختم کروں, آخری 1 سے 1.5 منٹ. اللہم رب اشرح لی صدری, پروردگارا مجھے شرح صدر دے. شیخ موسیٰ مطہری اتنی پیاری بات کہی ہے, کہا جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے شرح صدر چاہیے. پیشنس, حوصلہ. اس تو کوئی حوصلہ نہیں ہوتا. ابھی آپ گھر جائیں, آپ دیکھیں بچوں نے نیا ٹی سیٹ, ہائے اللہ توڑ دیا, کس نے توڑا ہے؟ امی میں نے نہیں توڑا, یقین کریں یہ تھی, یہ میرے پیچھے آئی, یہاں پر پڑا ہوا تھا, یہ دڑام سے ٹوٹ گیا. سارا شرح صدر پانی کے ساتھ بہہ جائے گا. آپ چادر کوٹ اتاریں نا, شرح صدر بھی وہیں اتر جائے گا, اور پھر اصلیت نکل آئے گی, وہی والی جو ہوتی ہے امیوں کی اسپیشل قسم کی, جس میں کبھی ہاتھ بولتے ہیں, کبھی زبان بولتی ہے, کبھی آنکھیں بولتی ہیں, اور کچھ تو کوسنے, گالیاں, بد دعائیں, پتہ نہیں کیا کیا. اولاد کو کوسنے سے فخر آتا ہے. حقیقت روایت ہے, آقا عبداللہ مامکانی نے میرات الکمال میں مینشن کیا, جو چیزیں گھر میں فخر و فخر آتی ہیں اولاد کو کوسنا. تم تو ہو یہ ایسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. حضرت موسیٰ کو پتا تھا, صاحب شریعت نبی تھے, لیکن پتا تھا آسان کام نہیں ہے دین کو پہنچانا. یسر لی امری, اس کام مشکل تو آسان بنا دو.
خوشی و طریق پہ قادر ہے آسا میری مشکل کر دے, ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح کشتی کی طرف ساحل کر دے, جہلم کو پاکستان کا کیپٹل بنا دے. یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کا کام یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے. ہماری زبانوں میں کچھ گرہیں ہوتی ہیں جو نیکی کو اثر انداز, آپ خود ہی بولے سخت سخت جملے خود ہی بولے, یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میں اپنی بات کنوے کر پاؤں. آپ مومنات ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, صاحب فضیلت ہیں, ممکن ہے کسی کو ایک صحیح فقہی مسئلہ نہ بیان کر پائے, یفقہوا قولی ہم کہنا چاہ رہے تھے ایکسپلین ہی نہیں کر پائے, سمجھ ہی نہیں آئی اس کو, یا وہ موٹے دماغ کا تھا یا ہماری زبان کے اندر گڑبڑ تھی. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. آپ سب کی سب سے بڑی حاجت ہے آپ سب کو اعلیٰ نمبروں سے کامیاب کر. کسی ایک کو تو فرسٹ آنے کی دعا نہیں دے سکتی, باقیوں سے میں نے بنا کے رکھنی ہے. جی عزیزم, پروردگار بحق محمد آل محمد اسیر آل محمد کے صدقے میں پروردگار تمام اسرائے آل محمد کو آزادی کی خبر سنا. ہم بیوی کی ولادت کے قریب ہیں, بیوی کے صدقے میں جو مومنات جہاں بیٹھے کسی بھی حاجت کو لے کر دن میں آئی ہیں, پروردگارہ تو نے اپنے حبیب کو کوثر دے کر خوش کیا, ان مومنات کو ان کی حاجتیں دے کر خوش کر دے. پروردگار ہم سب کی جائز دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. ایک خصوصی دعائیں سے ایک مومن کے لیے ان کی اہلیہ نے کہا ہے, اور اس مومن کے ساتھ جتنی بھی مومنات یہاں بیٹھے, کسی کی خالہ, کسی کی پھپھی, کسی کی مامی, کسی کی اماں, پروردگار بحق محمد آل محمد ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. بہت ساری حاجتیں تو میں لے بھی نہیں سکتی زبان پر, تو عالم الغیب والشہادہ ہے, دلوں میں جانتا ہے, دلوں کے حال سے باخبر ہے. وہ حاجتیں جو زبان کے لوگ تک نہیں آتی, دلوں کے کونوں میں چھپی ہوئی ہیں, بحق محمد آل محمد ان حاجتوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, آمین یا رب العالمین. اب آپ